الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، دنیا کے انسان یا جو بھی اس جہان میں مخلوق ہے وہ جو کچھ چاہتے ہیں اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہم سب کے ارادے کے بغیر کر لیتا ہے. اللہ صمد، اللہ صمد ہے. صمد کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کام کرنا چاہے سب کے بغیر کر لے، اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے بغیر کر نہ سکے، اس کو صمد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید. اے میرے بندے، ایک تو ارادہ کرتا ہے، ایک میں ارادہ کرتا ہوں، ایک ہم چاہتے ہیں کچھ، ایک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. ولا یکون الا ما ارید. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں، جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو اللہ چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر لیتا ہے. ساری دنیا کے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتے ہیں، یہی ساری زندگی کی دوڑ ہے. ایک طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ. اے میرا بندہ، تو دنیا میں وہ کر جو میں چاہتا ہوں، جو میں تمہیں کہوں وہ کر دے، جس سے روک دوں اس کو چھوڑ دے. تو کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید. پھر جو تم چاہو گے میں وہ سب کچھ کر دوں گا. وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِيمَا أُرِيدُ. اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں نے تجھے بتایا ہے، أَتَعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ. پھر میں تجھے تھکاتا رہوں گا. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ. تیرا کام پھر بھی میرے بغیر نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اس کا حکم ہوتا ہے تو کن کہتا ہے، ہو جا. 2 دفعہ نہیں کہتا، 1 دفعہ کہتا ہے. کسی کام کو کرنے کے لیے، کروانے کے لیے اس کو 2 دفعہ نہیں کہنا پڑتا، اس کو 1 دفعہ ارادہ ہی کرنا ہوتا ہے. جب وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو سارے جہان کی مرضی کے خلاف کر دیتا ہے، اور چاہے سارا جہان روکنے والا ہو. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ کسی کو دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سارے مل کر روک لو تو نہیں روک سکتے. وما یمسک، اللہ تعالیٰ کسی کا روک دے تم سارے دینا چاہو فلا مرسل له من بعد، تم میں سے کوئی اس کو دے نہیں سکتا. اور ہمارے حبیب کا فرمان ہے وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ
لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. یہ بات یاد رکھ، جو کچھ تجھے ملا ہے نفع ہے نقصان ہے، ساری دنیا مل کر یہ تم سے چھین نہیں سکتی تھی. وما اخطأک، جو تجھے نہیں ملا تو یاد رکھ سارا جہان مل کر تجھے یہ دے نہیں سکتا تھا. آسمان والا جب فیصلہ کرتا ہے تو ساری زمین آسمان کی مخلوق اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے. ساری دنیا کا آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، کانوں سے سنا ہوا ہے، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا؟ مٹی کٹھی کی، اس میں پانی ڈلوایا، اس کو گوندھا فرشتوں نے، پھر اس کا پتلا بنایا، پھر اللہ نے ایک حکم دیا، اس میں روح پیدا ہوئی اور آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا تو مٹی نہیں کٹھی کی، پانی نہیں ڈالا، پتلا نہیں بنایا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو نکال کر بٹھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں پاک بندی، گھر میں معصوم، کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں، کسی انسان نے دیکھا نہیں. وہ غسل کرنے جاتی ہیں تو ایک دم فرشتہ سامنے آتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا. جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں، وہ ڈر جاتی ہیں. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں. کہتے لا تڈرنی انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں. کیوں آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے. وہ حیران ہو گئی، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ میں بدکار ہوں کہ میں نے برائی کی ہو، نہ شادی ہے نہ برائی ہے، تو لڑکا کیسے ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا، تو یہ کیسے ہوگا؟ لم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. اے مریم، تیرا رب ارادہ کر چکا ہے کہ تجھے بیٹا دے دے گا. اس کو نہ شادی کی ضرورت ہے کروانے کی، نہ مرد کے قریب لانے کی، اس کا حکم ہے. وہیں پھونک ماری، جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، فحملت ہو، وہیں حمل ہو گیا. ادھر حمل ہوا اور اس کو 9 مہینے نہیں اٹھایا، حمل ہوا، درد شروع ہو گیا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، درد شروع ہوا، کھجوریں تھیں بھاگ کے اس میں گئیں، جاتے ہی لڑکا پیدا ہو گیا. اور وہ حیران پریشان، اب میں کیا کروں؟ یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، آئے میں مر جاتی، اس سے پہلے مر جاتی، میرا مرنا لوگ بھول جاتے، اب میں شہر میں کیسے واپس جاؤں؟ جبریل علیہ السلام پھر آ گئے کہ لا تحزنی، غم مت کر، ڈر مت کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ پانی کا چشمہ ہے، اس میں سے پانی بھی اور غسل کر اور جا بچے کو شہر لے جا. اور کیسے شہر لے جاؤں؟ سارا جہان تو میرے اوپر انگلی اٹھائے گا، سارا جہان کہے گا زنا کیا، سارا جہان کہے گا بدکاری کی، میں کیسے شہر جاؤں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جا، فقلی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. بچے کو اٹھا کے لے جا اور ان سے جب وہ آئیں گے تو تم کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی. بنی اسرائیل کے روزے میں بات بھی نہیں ہوتی تھی، ہمارا روزہ تو اللہ کے حبیب کی برکت سے بات بھی کرو، جھوٹ بھی بولو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں نے بات نہیں کرنی، لہذا بچے سے بات کرو. وہ حیران پریشان آ کر بچے کو اٹھایا، فأتت به قومها تحمله، بچہ گود میں شہر میں آئی، سارا شہر ایسے اکٹھا ہو گیا جیسے آپ اکٹھے ہو گئے. یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا منہ کالا کیا؟ یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا، مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، تو نے یہ کیا منہ کالا کیا؟ فاشارت الیہ
انہوں نے زبان ایسے ہونٹوں پر انگلی رکھی کہ میرا یہ اشارہ تھا، میرا روزہ، پھر بچے کی طرف اشارت الیہ ادھر کہ اس بچے سے بات کرو، تو سوارے غصے میں آ گئے کہ ایک تو بدکاری تھی، ایک اوپر سے ہمارا مذاق اڑاتی ہے، کہتی بچے سے بات کرو، کئی کا نکلیم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی پیدا ہوا ہے۔ شور مچ گیا، وہ شور مچا ہوا تھا کہ وہ معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے ماں کی گود میں ہے، اللہ پاک نے اس کو زبان دی، قال انی اعبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی، آپ تو لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے ہیں تو آواز آ رہی، ان کی آواز پورے مجمع پر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے چھا گئی، سب ایسے ڈر گئے، خاموش، ایک دم چپ، اور تقریر شروع ہو گئی، کس کی؟ معصوم بچہ۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ اتنی لمبی تقریر اس بچے نے کی۔ میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا رسول، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ماں کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، برا نہیں بنایا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی والا ہوں، جب پیدا ہوا، جب زندہ ہوں، جب موت آئے گی سلامتی کے ساتھ ہوں۔ اتنی لمبی تقریر اس معصوم بچے نے کی جو ابھی پیدا ہوا، تو اللہ کی قدرت کیا آئی، بغیر شادی کے بچہ دیا، حمل 9 مہینے کا نہیں، ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، ادھر بچہ پیدا ہوا، پھر بچے کو بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ میں اس کو زبان دے کے تقریر کروا دی۔ یہ میرے بھائیوں ہمارا اللہ ہے جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ وہی اللہ ہے جو آسمان کا بادشاہ ہے، وہ وہی اللہ ہے جو زمین کا بادشاہ ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، وہ وہی اللہ ہے جو پہاڑوں کا بادشاہ ہے، وہی اللہ ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، جو دریاؤں کا بادشاہ ہے، وہ وہی اللہ ہے جو سمندر پر حکومت کرتا ہے۔ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہ وہی اللہ ہے فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، جس کا عرش آسمانوں پر ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، وہ اللہ ہے جس کی حکومت ساری دنیا پر ہے۔ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، وہ اللہ ہے جو سمندروں پر حکومت کرتا ہے۔ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، وہ اللہ ہے جس کی رحمت جنت میں ہے۔ وَفِي النَّارِ عقابه، وہ اللہ ہے جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ الارض یمسک السماوات، آسمان کو روکا ہوا ہے، والارض زمین کو روکا ہوا ہے، ان تزولا گر جانے سے، ولئن زالتا یہ گر پڑی تو ان امسکہما من احد من بعد، اللہ کے سوا کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ وہ اکیلا ہے، شریک کوئی نہیں، اس کا کوئی مددگار کوئی نہیں، اس کا کوئی ساتھی کوئی نہیں، اس کی کوئی بیوی کوئی نہیں، اس کا کوئی بچہ کوئی نہیں۔ لم یتخذ صاحبہ، کا میری کوئی بیوی نہیں، ولا ولدا، میرا کوئی بیٹا نہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، میرا شریک کوئی نہیں ہے کہ بارش برسانے کے لیے اور خدا ہے، بچے دینے کے لیے اور خدا ہے، اور فصل کے لیے اور خدا ہے، روٹی کے لیے اور خدا ہے۔ یہ وہ کفر کا زمانہ ہے، قریش مکہ ہیں، انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ بارش کا بت ہے، یہ بارش کا خدا ہے، اور یہ فصل کا خدا ہے، یہ اولاد کا خدا ہے، یہ صحت کا خدا ہے، یہ عزت کا خدا ہے، اور یہ فلاں چیز کا خدا ہے۔ اتنے خدا پتھر کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھ سے کھڑے ہوئے اور ان کو رکھا ہوا۔ اتنی عجیب، اپنے ہاتھ سے ایک آدمی پتھر کی مورتی بناتا ہے، پھر اسی کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت میں اللہ کی کتاب آئی، اللہ کا حبیب آیا، وہ صفا پہاڑی پہ اللہ کے حبیب نے اعلان کیا کہ یہ سب پتھر ہیں، انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک اللہ ہے۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا
انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ اے میرا حبیب بتا دے ساری دنیا کو، یہ پیغام سنا دے۔ یا اللہ کیا سناؤں؟ کہ ان کو سنا کہ ایک اللہ ہے، اس کا شریک نہیں، کوئی مورتی، کوئی ساتھی، کوئی بیوی، کوئی بچہ، کوئی وزیر، کوئی مشیر، وہ ہر چیز سے پاک، شرک سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، تھکاوٹ سے پاک ذات، سونے سے پاک ہے، وہ سوتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ لیٹتا نہیں، وہ آرام نہیں کرتا، سارے جہان کو آرام کرواتا ہے، آرام سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، دیتا ہے، لیتا نہیں، دینے والا ہے، لینے سے پاک ہے، نیند دے دیتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، رنگ بنا دیے خود رنگ سے پاک ہے، وہ ہر خیال سے پاک ذات ہے، لا تراہ العیون، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، کوئی خیال اس تک جا نہیں سکتا، اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جا سکتا، اور اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اذا سألک، کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ، ہم بعید فننادیہ، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں ہمارا اللہ دور ہے تو آواز دیں، اور قریب ہے تو مناجات کریں۔ مناجات تو سمجھتے ہیں، کانوں میں آہستہ آہستہ بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرا حبیب ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب تمہارے بالکل قریب ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس کو زور سے پکارو وہ سنتا ہے، اس کو آہستہ پکارو وہ سنتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ بولو، ساتھ والا نہ سنے وہ پھر بھی سنتا ہے، پھر زبان سے بھی نہ بولو، دل سے بولو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تم دل میں بولو اللہ سنتا ہے، زور سے بولو اللہ سنتا ہے، آہستہ بولو اللہ سنتا ہے، نہ بولو اس کو بھی اللہ، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو وہ ذات ہے، اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا، ہمیں اللہ کا نہیں پتا تھا، ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا تھا، ہمیں تو اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ کی کتاب سے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا شریک نہیں، اس کا ساتھی نہیں، لیس معہ الہ یخشی، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتایا، اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر یہ ہوتا کہ میں بھی خدا ہوتا، کوئی اور بھی ہوتا، کچھ میں نے بنایا ہوتا، کچھ اس نے بنایا ہوتا، پھر سورج کبھی میری مانتا کبھی اس کی مانتا، چاند کبھی میری مانتا کبھی اس کی مانتا، ولا علی بعضهم علی بعض، اچھا جب کبھی اس کی مانتا کبھی میری مانتا تو روز لڑائی ہوتی، آج سورج آدھا گھنٹہ لیٹ نکلے گا، کیوں کہ دوسرے خدا نے کہہ دیا ہے کہ آج نہیں نکلنا، آدھے گھنٹے بعد نکلو گے، آئی ہوئی بارش کو دوسرے خدا نے روک دیا، آئے ہوئے ٹھنڈی ہوا کو دوسرے خدا نے روک دیا، کبھی تو دیکھتے کہ کبھی سورج اس کی مانتا کبھی اس کی مانتا، کبھی چاند 14ویں کا پہلی کو نکل رہا ہوتا، پہلی کا 14ویں کو نکل رہا ہوتا، کبھی تم نے اللہ تعالیٰ کہتا دیکھا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی آئی، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، دیکھو تو صحیح زمین آسمان میں کبھی تمہیں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ پتا چلتا ہے کہ ایک ہے جو سب کو چلاتا ہے۔ پھر دوسری بات، ولا علی بعضهم علی بعض، پھر کبھی ہماری لڑائی تو ہوتی، جب دو بادشاہ طاقتور ہو جاتے ہیں تو آپس میں ضرور لڑتے ہیں، ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے جب دو بادشاہ طاقتور ہوتے ہیں لڑائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی تم نے سنا کہ کوئی مجھ سے لڑنے آیا ہو، کبھی تم نے سنا کہ ہماری لڑائی ہو رہی ہو؟ نہیں، خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، آوازیں تیرے اللہ کے سامنے چھپی ہوئی، تشققت الجبال لعظمته وخضعت الجبال لهيبته وخضعت السماوات لكبريائه، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، پہاڑ، سمندر، دریا
اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اس کی ہیبت کے سامنے، اس کی بادشاہی کے سامنے، اس کے جلال و جبروت کے سامنے۔ تو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ ہے، ہمیں تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ ہے اور اس سارے جہان کا مالک ہے، اکیلا ہے۔ لیس معہ الہ یخشی، اور کوئی نہیں ہے، ولا رب یرجا، اور اس کے علاوہ رب کوئی نہیں، پالنے والا بھی وہ ہے، کھلانے والا بھی وہ ہے، بنانے والا بھی وہ ہے، مارنے والا بھی وہ ہے۔ ولا وزیر یرضا، پھر اس کا کوئی وزیر کوئی نہیں ہے کہ جناب وزیر صاحب بادشاہ سے میری بات کروا دو، نہیں وہ دوڑو نہیں، میرا بندہ تو خود مجھے بولا، میں تیری آواز سے لبیک کہوں۔ کیسی لبیک کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ یا اللہ، ایک دفعہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب میں 70 دفعہ کہتا ہے لبیک 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 یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں، میرا بندہ میں حاضر ہوں، میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ بیٹا اپنی ماں کو بولا ہے نا، ایک ہی بیٹا ہو کتنا پیارا ہوتا ہے، کہے گا نا اماں، وہ کہے گی جی، اور پھر کہے اماں، وہ کہے گی جی، اور پھر کہے اماں، وہ کہے گی چپ کر سر نہ میرا کھا۔ اللہ کو کہو یا اللہ، وہ کہتا لبیک، پھر کہو یا اللہ، وہ کہتا لبیک، پھر کہو یا اللہ، وہ کہتا لبیک، پھر آپ ساری رات بولو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ تھک جاؤ گے، اللہ جواب دیتا نہیں تھکے۔ لبیک لبیک میرا بندہ میں تو موجود ہوں، بول۔ کیا کہیں ہم آپ وہ گناہگاروں کی نہیں سنتا، اے اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو عذاب دیتا تو سب سے پہلے اس کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا، نوجوان، بڑا برا تھا، لوگوں نے مل کر اس کو شہر سے نکال دیا، کہا یہ برا ہے، اس کو شہر سے نکال دو۔ شہر سے باہر جنگل میں اس نے ڈیرا لگا لیا، جیسے ادھر ہی آپ کا جنگل شروع ہو جاتا ہے، روٹی پانی بند، حکا پانی بند، تو بیچارے کو نہ روٹی ملی نہ پانی ملا، کچھ آہستہ آہستہ وہ بیمار ہو گیا، پھر وہ مرنے لگا، موت آ گئی تو آسمان کو دیکھنے لگا، کہنے لگا یا اللہ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، مجھے گندا سمجھا ہے، مجھے برا سمجھا ہے، اور میں بندہ تو تیرا ہی ہوں، یا اللہ تو میرا ساتھ نہ چھوڑ، مجھے معاف کر دے، مجھے عذاب دے کے تیری بادشاہی زیادہ نہیں ہوگی، مجھے معاف کر کے تیری بادشاہی تھوڑی نہیں ہوگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جا کے غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، اور شہر میں اعلان کرو آج جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو سارا شہر دوڑا، سب دوڑے، آگے دیکھا تو وہی بدماش شرابی جواری جس کو شہر سے نکال دیا تھا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو وہ بدماش ہے جس کو ہم نے نکالا تھا، آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے پوچھو تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کہہ رہے ہیں میرا ولی ہے، آپ کے بندے کہہ رہے ہیں آپ کا دشمن ہے، یہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ میرا دشمن تھا، بدماش تھا، سب کچھ تھا، لیکن موت کے وقت جب اس نے مجھے پکارا کہ یا اللہ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو نہ چھوڑ، تو مجھے ایسی غیرت آئی کہ میں نے دیکھا اس کی بے بسی کو کہ نہ بیوی نہ بچہ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ ساتھی، تو میری رحمت کا ایسا جوش آیا، اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، میری عزت کی قسم اگر وہ مجھ سے سارے جہان کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں وہ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے گا
اس کے سارے کام بنیں گے. اللہ جس کے ساتھ نہیں ہوگا اس کا کوئی کام نہیں بنے گا. کام بننے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ مل جائے، ممبری مل جائے، پکا گھر مل جائے، بڑی تجارت مل جائے. کام بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے اور دنیا میں عزت اور عافیت مل جائے. اب ورنہ اللہ تعالیٰ، فرعون کا نام تو سنا ہے نا، 400 سال حکومت کی، اور دنیا میں ایک آدمی آیا ہے آج تک جس نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں. دنیا میں ایک انسان پیدا ہوا ہے، انا ربکم الاعلی، کہ میں خدا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومتیں دے دی، اور جو اپنا کلیم موسیٰ علیہ السلام ہے ان کے گھر میں بستر بھی کوئی نہیں. میاں بیوی ایک ٹاٹ پر صبح اس پر بکری کو چارہ ڈالتے تھے، پھر رات کو اس کو صاف کر کے میاں بیوی دونوں اس پہ سو جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بستر کوئی نہیں، جو اپنا رسول ہے اور جو کہتا ہے میں خدا ہوں، اس کو سارے مصر کی بادشاہی دی ہے. اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہی مل جائے. اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مل جائے، گناہوں سے توبہ مل جائے، عزت عافیت مل جائے، موت کے بعد جنت مل جائے. اللہ پاک جس کا ساتھی بن جائے گا اس کا کام بغیر پیسے کے ہوگا، اس کو بغیر چیزوں کی عزت ملے گی، اس کو عافیت ملے گی. اللہ پاک جس کا ساتھ چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. ہلاک برباد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کو ہمیشہ کی دوزخ میں ڈال دے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دنیا واپس لے لے، دنیا تو زیادہ دے دے گا بعض اوقات. یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لی عبادا لو سألنی الجنہ لآتیت بحوافیرها ولو سألنی علاق صوت لم اعطہ منها. اے موسیٰ، میرے پیارے بندے کچھ ایسے ہیں وہ جنت مانگے تو ساری دے دوں، اور دنیا میں ایک لکڑی مانگے تو وہ بھی نہ دوں. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِهَوَانٍ لَهُ عَلَيَّ، وہ اس لیے نہیں ہے کہ میری نظر میں چھوٹا ہے. آپ ہی کو چھوڑیں، دنیا میں سب سے بڑی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی اللہ کے بعد کوئی بڑی ذات. شیخ سعدی بہت سارے نام سنا ہوگا. انہوں نے تین بیت شیخ کا جو ایک حصہ اس کو بیت کرنا، بلغ العلا بکمالہ، سارے کمال سے اوپر چلے گئے. کشف الدجی بجمالہ، اس کے چہرے کے حسن سے سارے اندھیرے روشنی میں بدل گئے. حسنت جمیع خصالہ، اس کی ساری صفات سب سے اعلیٰ ہو گئیں. تین ذہن میں آئے، چوتھا نہیں آ رہا کہ چوتھا ساتھ کیا ملاؤں. چوتھا شعر سارا دن سوچتے رہے، ذہن میں کوئی نہیں آیا. اب سو گئے. رات کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا سعدی کیا سوچ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں 3 بیت کہے ہیں، چوتھا سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا کہنے ہیں؟ کہا جی میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ وشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو پھر آپ نے فرمایا تو آگے کہو نا صلو علیہ وآلہ. یہ اللہ کے نبی نے مکمل فرمایا، یہ مجھے بات نہیں لاؤ، صلو علیہ وآلہ. آپ سے بڑی ذات اللہ کے بعد کوئی نہیں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ عرش و فرش میں. اللہ کے بعد دوسری ذات اللہ کے حبیب کی ہے. اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے افضل کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں، اس سے اکمل کوئی نہیں. آپ کی شان میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کی شان کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتا. ساری جہان، ایک حدیث پاک میں ہے، سارے جہان کے علم کو اکٹھا کیا جائے اور عقلوں کو اکٹھا کیا جائے، وہ سارے جہان کے علم کو اکٹھا کیا جائے اور عقلوں کو اکٹھا کیا جائے، وہ علم جو نبیوں کو دیا، وہ علم جو انسانوں کو دیا، وہ عقل جو نبیوں کو دی، وہ عقل جو قرآن میں قسم کھائی، لعمرک تیری جان کی قسم. کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی. بہذا البلد الامین، کسی کی رسالت سے قسم نہیں کھائی، آپ کی رسالت سے قسم کھائی. یاسین
والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن کی آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کو تسلی دیتے ہوئے قسم کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے۔ آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی، لوگوں نے کہا یہ نبی بدراہ ہے، خدا نہ خاصہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، قسم ہے مجھے ستارے کی جب وہ چلتا ہے، میرا نبی بدراہ نہیں تم بدراہ ہو۔ یہ قرآن اللہ کے نبی کی عزت بیان کر رہا ہے۔ قرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا مقام بتا رہا ہے۔ لوگ آپ کو نام سے پکارتے تھے، یا محمد کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خبردار کوئی میرے نبی کا نام مت لے، یا رسول اللہ بلاؤ، یا نبی اللہ کہو، یا محمد نہیں کہہ سکتے، ادب کے خلاف ہے۔ اچھا، اللہ نے خود بھی پورے قرآن میں آپ کو نام سے نہیں پکارا، سارے نبیوں کو نام سے پکارا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ آدم علیہ السلام سے بات ہو رہی، نام لیا۔ یا نوح اہبط بسلام منا، یہ نوح علیہ السلام سے بات ہو رہی۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یہ ابراہیم علیہ السلام سے بات ہو رہی۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یہ داؤد علیہ السلام سے بات ہو رہی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، یہ زکریا علیہ السلام سے بات ہو رہی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ یحییٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی۔ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی۔ 8 نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی ہے، 8 سے نام لیا ہے۔ میں نے قرآن کی آیات پڑھ کے بتا نام لیا ہے۔ نام لینا کوئی بےعزتی کی بات نہیں ہے، لیکن ہر زبان میں کسی کو اس کے لقب سے پکارنا عزت ہے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں ہم، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اے سی صاحب، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، ہمیں مولوی صاحب کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں۔ نام بھی تو لے سکتے ہیں، نام نہیں لیتے ہیں۔ سائیں کہتے ہیں، آپ کی سندھی میں سائیں کہتے ہیں، سائیں، ہماری سرائکی میں بھی سائیں کہتے ہیں۔ تو سائیں، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا تو نام لیا، لیکن جب اپنے نبی سے بات کی تو کہیں بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا، پھر ہمیں بھی روکا تم بھی یا محمد مت کہو، بلکہ یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ اتنا بڑا رسول ہے تو اس کو تو خوب سونے چاندی کا گھر دیتا اور ریشم کا لباس دیتا، سونے کی انگوٹھیاں پہناتا، سونے کا زیور پہناتا، سر پہ سونے کا تاج رکھتا۔ جو سب سے محبوب نبی ہے اس کے گھر کا حال یہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ آئی، حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ اب تو بھوک نے گرا دیا ہے، کچھ مانگ کے لاؤ۔ حضرت فاطمہ آئی، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کے نوجوانوں کی ماں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی ماں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی ماں۔ اللہ، دروازے پہ آ کے دستک دی، آپ نے فرمایا یہ تو میری بیٹی فاطمہ کی آواز لگتی ہے، صرف یوں کرنے سے پہچان لیا۔ کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا، وہ آئیں، کہا بیٹا کیسے آئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ فرشتے تو تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ہمیں اتنے دن سے فاقہ ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما، میرا بچہ آج 1 مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا کوئی نہیں جلا روٹی پکانے کے۔ تو بڑا وہ نہیں ہے جس کو گھر بڑا مل جائے، بڑا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ سردار وہ نہیں ہے جس کو دولت مل جائے، سردار وہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی غلامی مل جائے۔ اللہ نے آپ کو 3 دن فوقا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ تو آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، کہا دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، رنگ آپ کا پیلا پڑا ہوا، اللہ کیسا اللہ نے وزن لیا تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں کپڑا سی رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، مجھے نظر نہیں آ رہی، اتنے میں اللہ کے حبیب کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کی روشنی میں سوئی چمکنے لگی۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثُمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَوَامِرِ يَلُوذُ بِهِ الْهَلَّاقُ مِنْ آلِ هاشم فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَضَائِلٍ۔ یہ ابو طالب کے اشعار ہیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ روشن چہرے والا جس کی طفیل بادل بھی بارش برساتا ہے، تو آپ کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی آتے ہیں کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ تو آپ نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الصلاۃ، اے کعب 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک روٹی کا لقمہ داخل نہیں ہوا۔ حضرت کعب وہاں سے بھاگے، ایک باغ میں گئے، مزدوری کی اور کھجوریں لے کر آئے، مزدوری آپ کے سامنے رکھی، کہ یا رسول اللہ آپ کھائیں۔ آپ نے فرمایا اَوَ تُحِبُّنِي یا کعب، اے کعب مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت۔ اور ماشاء ان كنت صادقا فأعد للفقر ضجفافا للفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه، تو پھر تو اپنے آپ کو آزمائش امتحان کے لیے تیار کر لے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف امتحان، ان کی طرف فقر آتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے۔ دنیا کا مل جانا بڑی چیز نہیں، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے۔ جس کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا اس کے سارے کام بن گئے، جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کے سارے کام بگڑ گئے۔ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ان کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، باقی سب مردود ہو جائیں گے۔ ابو لہب چاچا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا، اور بلال حبشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے جب میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے پہنچنا ہے۔ مرنے کے بعد آدمی مٹی نہیں ہو جاتا، مر کے مر نہیں جاتا، مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اس سے ہمیشہ کی وہ زندگی ہوگی، اور اپنے کیے کی وہاں آدمی کو جزا سزا ملے گی، اچھا کیا ہے تو پائے گا، برا کیا ہے تو پائے گا۔ وہاں جو نبی کا طریقہ لے کے آئے گا وہ کامیاب، جو نبی کا طریقہ لے کے نہیں آئے گا وہ قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے سندھی، ہندی، پنجابی، بلوچ، پٹھان، انگریز، امریکہ، افریقہ، ہند و سندھ، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ ان کا مالک ہے، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ نے ان کو زندگی دی ہے، اللہ ان کو موت دیتا ہے۔ اس اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے کہ میرے اس نبی کے طریقے پر چل کے آ جاؤ تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، اور اگر میرے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان وہ اللہ کے حکم کو سیکھے اور اللہ کے حبیب کے طریقے کو سیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نسل، رنگ، شکل، پیسہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کا طریقہ چلے گا کہ کون میرے نبی کے طریقے پر چل کے آتا ہے بس وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے حبیب کا طریقہ چھوڑ دیا تو سید قریشی ہو کر بھی دوزخ میں جائے گا، اور اگر اللہ کے نبی کا طریقہ ہے تو بلال حبشی ہو کر بھی جنت الفردوس میں جائے گا۔ اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، پوری دنیا کی زبان اللہ لفظ حبیب، حبیب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا کوئی زبان ترجمہ نہیں کر سکتی، یہ اتنا گہرا لفظ ہے، یہ اتنی عظیم الشان ہستی پر بولا گیا ہے کہ ساری دنیا کی عزتیں حضرت حسان ابن ثابت آپ کے شاعر ہیں،
آپ کی شان میں 2 شعر کہے ہیں، ساری دنیا کا نعت اور ساری دنیا کا آپ کی شان میں کلام اکٹھا کیا جائے تو وہ 2 شعر اس پر زیادہ طاقتور ہیں۔ کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ 2 شعر ساری آپ کی شان میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر زیادہ بھاری۔ آپ کے سامنے حضرت حسان نے یہ شعر پڑھے، کیا فرمایا؟ یہ ترجمہ جو ہے نا، ترجمہ یہ کوئی پورا بتا نہیں سکتا کسی زبان کی گہرائی کو۔ ترجمہ ہے آپ سے زیادہ خوبصورت، وَأَحْسَنَ مِنْكَ آپ سے زیادہ خوبصورت، لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ آپ سے زیادہ جمال والا، لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی عورت سے پیدا نہیں ہوا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، پاک ذات، معصوم ذات، كأنك قد خلقت كما تشاء آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ خود اپنے آپ کو چاہتے تھے، جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ نے آپ کو بنا دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو عام بچوں کی طرح نہیں پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے تو آپ نے ہاتھ زمین پہ رکھے یوں اور سر آسمان کو اٹھایا یوں، اور یہاں یوں آتا تو ساری دنیا حضرت آمنہ فرماتی میرے سامنے روشن ہو گئی، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات مجھے نظر آنے لگی۔ پیدا ہوتے ہی اور جب آپ پیدا ہو رہے تھے آپ نے 7 آسمان کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دیا کہ جاؤ میرا نبی دنیا میں آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ سورج کو دگنی روشنی دینی، 70,000 جنت کی حوروں کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نیچے اتار دیا کہ جاؤ میرا حبیب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ اور جس سال آپ پیدا ہوئے پوری دنیا میں اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں دی، اپنے حبیب کی عزت میں کہ میرا حبیب آ رہا ہے، ساری دنیا کی عورتوں کو بیٹے دے دو۔ ایک عورت نے اس سال بیٹا نہیں جنا، اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا ہوتے وقت ایسی عزت عطا فرمائی کہ جب ہم ماں کی گود میں آئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب تک میرے پیٹ میں رہے میں نے کوئی درد نہیں محسوس کیا، میں نے کوئی تکلیف نہیں محسوس کی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے ہی نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے آسانی سے رکھا۔ اور آپ سوچی تو آواز آتی ہے آمنہ تیرے پیٹ میں دنیا کا سردار ہے، تیرے پیٹ میں جہانوں کا نبی ہے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو ایک یہودی آیا ہوا تھا مکے میں، تاجر، تجارت کے لیے، کہنے لگا ہو بھائی آج کوئی قریشی پیدا ہوا ہے، آج کوئی قریشی کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہنے کہ اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ کہ نہیں کوئی ایسا بتاؤ قریشی جس کا باپ مرا ہوا ہو وہ بچہ پیدا ہو۔ کہنے کہ وہ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، کہ مجھے دکھاؤ۔ تو اوپر گیا تو جا کر آپ کو جب باہر لائے آپ کو دیکھا تو اس کی چیخ نکلی، انہوں نے کہا اے لقد خرجت النبوۃ منہا، آج بنو اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ وَرَحْتُمْ بِهَا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اے قریش کی جماعت تم نبوت کو لے گئے آج۔ کہا گئے لوگوں اس بچے کا نام مشرق اور مغرب میں زندہ ہوگا، تم سب دیکھو۔ سارے جہانوں کی عزت سرداریاں۔ پھر جب حضرت آمنہ نے گود میں رکھا تو ایک بادل آیا اور اس بادل نے آپ کو چھپا لیا اور آپ غائب ہو گئے۔ فغشیت ہو وغیبت ہو، حضرت آمنہ کو ایسے لگا جیسے بچہ گود میں کوئی نہیں، اور حضرت آمنہ نے آواز سنی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا میں اس بچے کو چکر لگواؤ۔ لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، سارے جہان کو بتاؤ کہ یہ آ گیا دنیا کا سردار، اس کے نام کو پہچانو، اس کی شکل کو پہچانو، اس کی ذات کو پہچانو۔ وآتوہ خلق آدم، اور اس کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو۔ ومعرفت شیث، اور شیث علیہ السلام کی معرفت دو۔ وہ شجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی بہادری دو۔ وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو۔ واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی
کی قربانی دو. فصاحت صالح علیہ السلام کی فصاحت اچھا بولنا، وحکمت لوط علیہ السلام کی حکمت بات کو سمجھنا معاملہ فہمی، ورضا اسحاق علیہ السلام کی رضا، وبشرا یعقوب علیہ السلام کی بشارت، وشدت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد، وحب دانیال علیہ السلام کی محبت، ووقار الیاس علیہ السلام کا وقار، ولحن داؤد علیہ السلام کی زبان، وقلب ایوب علیہ السلام کا دل، وحسن یوسف، ایک روایت میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، وطاعت یونس علیہ السلام کی اطاعت، وعصمت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے بے رغبت ہونا. یہ ان نبیوں کی صفات اس بچے کو عطا کرو. وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو نہلاؤ، غوطہ دو، تاکہ سارے نبیوں کا بھی اس کے اندر آ جائے. صرف حبیب اللہ ہونا اس سے زیادہ ہے، اور آخری نبی ہونا اس سے زیادہ ہے، اور اللہ کا محبوب ہونا، سردار ہونا، یہ اس سے زیادہ ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن ساری دنیا کی سرداری کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم کی اولاد میرے پیچھے ہوگی، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا. جب دنیا قبروں سے نکلے گی سب سے پہلے میں نکلوں گا. میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر صدیق نکلے گا، میرے الٹے ہاتھ سے عمر فاروق نکلے گا، اور میرے پاؤں کی طرف سے بلال حبشی نکلے گا رضی اللہ عنہم. اور میدان حشر میں لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، اور سارا جہان میرے پیچھے چلے گا. قیامت کے میدان میں کوئی بول نہیں سکے گا، سب چپ، صرف میں بولنے والا ہوں گا. قیامت کے میدان میں کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا، صرف میں بات کرنے والا ہوں گا. قیامت کے میدان میں کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، میں سفارش کرنے والا ہوں گا. قیامت کے میدان میں لوگ ہلاک ہونے کو ہوں گے، میں ان کو تسلیاں دوں گا. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے نکلنے والا قبر سے. انا قائدہم اذا وفدوا، سب سے پہلے آگے چلنے والا. انا خطیبہم اذا انصتوا، اکیلا میں بولنے والا. انا شافعہم اذا حبسوا، میں اکیلا شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا. انا مبشرہم اذا ایسوا، میں اکیلا خوشخبری دینے والا. حساب شروع نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حبیب سفارش نہ کرے. سارا جہان پسینہ پسینہ، پانی نہیں پسینے میں غرق، بدبو آ رہی، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر. یہ سورج ہم سے 9,30,00,000 میل دور ہے، اور ابھی تو دوپہر میں کتنی گرمی تھی. یہ سورج سر کے اوپر آ جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج آ جائے گا. پسینہ پسینہ، اور ایسا پسینہ نکلے گا کہ جیسا مردار کی بدبو ہوتی ہے ایسے ہر آدمی کے پسینے کی بدبو ہوگی. آج کس کو عرش کا سایہ ملے گا؟ جو اللہ کے حبیب کی غلامی میں آئے گا، آج اس کو عرش کا سایہ ملے گا. آج کس کو حوض کوثر پہ پانی ملے گا؟ آپ نے فرمایا بتاؤں تمہیں کون آئے گا سب سے پہلے میرے حوض پر؟ الشائسۃ رؤوسہم الشائبۃ وجوہہم، میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے میری امت کے فقیر لوگ آئیں گے، غریب لوگ آئیں گے، جن کو میں اپنے ہاتھ سے کوثر کا پانی پلاؤں گا. ایک کنارے پر حضرت ابو بکر کھڑے ہوں، ایک پر حضرت عمر کھڑے ہوں، ایک پر حضرت عثمان کھڑے ہوں گے، ایک پر حضرت علی کھڑے ہوں گے. درمیان میں اللہ کا حبیب کھڑا ہوگا اور آنے والوں کو پلایا جا رہا ہوگا. اور سب سے پہلے امت کا فقیر آئے گا، امت کے غریب آئیں گے. ہر غریب نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس پر تو اللہ کا غصہ مالدار سے بھی زیادہ ہے. وہ غریب جو نماز نہ پڑھے اللہ اس پہ زیادہ ناراض ہے پیسے والے کی نسبت. اللہ قیامت کے دن اس کو کہے گا پیسے والے کو تو پیسے کا تکبر تھا اور تو کیوں نہیں نماز پڑھتا تھا؟ اس پہ زیادہ اللہ کو غصہ آئے گا. تو آپ کی سفارش کے بغیر حساب نہیں ہو سکتا. پھر حساب شروع ہوگا. پھر جنت کے دروازے پر آ گئے تو آپ کے جائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. سارے جنتی دروازے پر کھڑے ہوئے، نبی، غوث، ابدال، قطب، ولی، صحابہ، اولیاء کرام، ائمہ سب کھڑے ہوئے ہیں. کوئی جا ہی نہیں سکتا. کوئی ہاں ایک بات اللہ کرے، اور جنت کے دروازے پہ 2 چشمے، پانی کے 2 چشمے.
اللہ تعالیٰ ایک سے کہے گا پانی پیو، وہ پانی پئیں گے تو سینے کا کھوڑ، غصہ، بغض، حسد، لڑائی مار کوٹائی کا سارا جذبہ پاک ہو جائے، دل پاک. پھر وہ پانی معدے میں جائے گا تو اس پانی کے پینے کے بعد نہ کبھی پیشاب آئے گا نہ پاخانہ آئے گا. کھائے گا پاخانہ نہیں، پیے گا پیشاب نہیں. پھر دوسرے چشمے سے وضو کریں گے، اللہ کہے گا وضو کرو، وضو کریں گے تو چہرہ روشن، پاک، چمکدار، داڑھی نہیں ہوگی جنت میں جا کر. آدم علیہ السلام کا قد ہوگا کتنا؟ 125 فٹ، 125 فٹ قد ہوگا. یہ آدم علیہ السلام کا قد تھا. اما حوا کا بھی قد تھا، اتنا ہی جنت میں قد ہوگا. اور اجرت جسم پہ بال نہیں ہوگا، صرف سر کے بال ہوں. اور یہ آنکھوں کے اوپر جو یہ اور یہ پپوٹوں کے بال ہوں گے. اور باقی خوبصورت چاندی کی طرح چمکتا چہرہ ہوگا اور پورا جسم. امرت داڑھی نہیں ہوگی. مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا. اجعد سر کے بال گھونگھرے آلے ہوں گے. اور ان کے چہروں سے ایسی روشنی نکلے گی کہ سورج کے سامنے چہرہ کر دیں تو سورج ان کے چہرے کے سامنے نظر نہیں آئے گا. لیکن دروازہ نہیں کھولے گا، سب کھڑے ہوئے. اب اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے آدم علیہ السلام سے دادا جان دروازہ کھلواؤ. تو کہیں گے بیٹو میں نے نکلوایا، میں کیسے کھلواؤں؟ پر آپ کیا کریں؟ نوح علیہ السلام دروازہ کھلواؤ. کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا. سارے نبیوں سے پھر کہیں گے جناب دروازہ کھلواؤ. سب کہیں گے ہم نہیں کھلوا سکتے. پھر سارے جنتی آئیں گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ ہمارے لیے دروازہ کھلوائیں. آپ فرمائیں گے بے شک میں ہی کھلوا سکتا ہوں اور وہ نہیں کھلوا سکتا. پھر آپ سجدے میں سر رکھیں، اللہ پاک کی تعریف کریں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، میرا حبیب سر اٹھا، سل تعطیٰ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا سو دے دوں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا حبیب عرض کرے گا یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے جنت میں جائیں. کہ تیرے بغیر نہیں کھل سکتا، تو پہلے داخل ہوگا پھر سارے داخل ہوں. تو اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دے گا تو جنت سے ایک اونٹنی نکلے گی. یہ ایسے نہیں ہوگی جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا، وہ تو خالی لفظ ہے، وہ کیسی ہوگی سوائے اللہ کو نہیں پتا. وہ سفید اللہ تعالیٰ کے حبیب کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی. آپ اس پہ تشریف رکھیں، وہ کھڑی ہوگی، اس کی رسی، نکیل، مہار، رسی نیچے لٹک جائے. ہر صحابی، ہر ایمان والے کا شوق ہوگا یہ رسی میرے ہاتھ میں ہو اور میں ساتھ جاؤں. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑاؤ. حضرت بلال سب سے آگے نکل جائیں گے. لے بھائی وہاں سید ہونا نہیں چلتا، قریشی ہونا نہیں چلتا، پٹھان ہونا، پنجابی ہونا، سندھی ہونا نہیں چلتا. وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر چلتی ہے. بلال تھا جو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، احد احد ایک ہے اللہ اور کوئی نہیں. وہ پھر مارتے تو کہتے ایک ہے اللہ اور کوئی نہیں. وہ پتھر اوپر رکھتے کہتے اور مارو، ایک ہے اللہ اور کوئی نہیں. آج اللہ نے اس کی قیمت لگائی. چل بلال تو میرے حبیب کے ساتھ جنت میں. آپ جنت کے دروازے پر آئیں، دستک دیں گے، اندر سے جنت کا بڑا فرشتہ بولے گا. کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. وہ کہے گا یا رسول اللہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہ کھولو. آپ کے انتظار میں ہیں، آپ آئیں تو ہم دروازہ کھولیں. پھر وہ دروازہ کھولے گا، آپ اندر جائیں گے. تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ پھر میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں، مالدار پیچھے رہ جائیں گے. کیا عجیب اللہ کا نظام. دنیا میں بڑے لوگوں کو سلام ہو رہا ہے، غریبوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. اور جنت میں اللہ تعالیٰ غریبوں کو آگے کر دے گا، پیسے والوں کو پیچھے کھڑا کر دے گا. اب پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. بلال کو آگے لاؤ، عمار کو آگے لاؤ، سہیل کو آگے لاؤ، فقیروں کو آگے لاؤ، سلمان کو آگے لاؤ، عبداللہ بن مسعود کو آگے لاؤ. جو فقیر ہیں کچھ نہیں کھانے کو، ان کو آگے لاؤ. عبداللہ بن فلاں کو لاؤ، فلاں کو لاؤ. فقراء مسکین آگے آ رہے ہیں، مالدار پیچھے کھڑے ہوئے اور فقراء آگے جا رہے ہیں. میری
ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں؟ کہ ابغونی فی ضعفائکم، میں اپنی قیامت کے دن اپنی امت کے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، وہاں مجھے تلاش کر لینا، وہاں تلاش کر لینا، اپنی امت کے غریبوں میں مسکینوں میں ہوں گا میں۔ اب میں عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، عائشہ میرے بعد غریبوں سے محبت رکھنا، ان کو اپنے قریب بٹھانا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور تجھے اپنے قریب بٹھائے گا۔ آپ سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کے غریب لوگ جا رہے ہیں، مسکین لوگ جا رہے ہیں۔ ہاں، ایمان والی عورتیں مردوں سے پہلے جنت میں چلی جائیں گی تاکہ وہ اپنے خامدوں کا جنت میں جا کر استقبال کریں، ان کو جنت کی عورتیں سجائیں گی۔ پھر جنت یہ نہیں کہ یہ ریت ہو رہی ہے اور گارا مٹی ہے، جنت کا سلمان فارسی لیٹے ہوئے تھے، اس کے بیٹھے تو ایک آدمی پاس بیٹھے ہوئے، زمین سے ایک تن کا اٹھایا، تن کا سمجھتے ہیں لکڑی کہتے ہیں، کہنے لگے اگر تو جنت میں اتنی لکڑی دیکھنا چاہے تو نہیں ملے گی۔ کہا کیوں؟ درخت کس چیز کے ہیں؟ کا درخت سونے چاندی کے ہیں، جو رب لکڑی میں سے پھل کو نکالتا ہے دنیا میں، وہی رب سونے چاندی میں سے پھل نکال دے گا۔ بھائی لکڑی میں سے آم نکل آیا، وہ کیسے نکل آیا؟ لکڑی میں سے کھجور نکل آئے، وہ کیسے نکل آئے؟ لکڑی میں سے پپیتا نکل آیا، تربوز نکل آیا، خربوزہ نکل آیا۔ جو رب لکڑی میں سے ایسا میٹھا آم نکالتا ہے، وہی رب جنت کے سونے چاندی کے درختوں میں سے پھل نکال دے گا۔ طلح منضود کیلے، ایک کھجور کا کھجوری کہتے ہیں نا، سندھی میں کھجوری کہتے ہیں، کھجی، ہاں ہماری زبان میں بھی کھجی کہتے ہیں۔ ایک دانہ اتنا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنت میں کھجی کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، 12 ہاتھ۔ آدمی بھی تو 125 فٹ ہے نا، تو کھجی اتنی چھوٹی ہو تو وہ تو اٹھائے گی بنی، 12 ہاتھ کھجی۔ اچھا اب آپ سوچو جب کھجی 12 ہاتھ ہے تو کیلا کتنا بڑا ہوگا؟ کیلا کتنا بڑا ہوگا؟ اجولا کہہ رہا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ اللہ کیسے بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کی غلامی اختیار کر لو، یہ ان گھروں یہ گھر نہیں ملیں گے، یہ گھر تو مٹ جانے والے ہیں۔ آگے آؤ، کہاں لے جاؤں گا؟ فی صدر مخضود، ایسے بیر جس کا کانٹا اترا ہوا، وطلح منضود، ایسے کیلے جن کے گچھ چھگو کہتے ہیں چھگو اتنے بڑے بڑے، اور کھجور اتنی بڑی ہے تو کیلا کتنا بڑا ہوگا؟ پھر اس کا چھلکا کوئی نہیں، اس کے اندر گٹھلی کوئی نہیں، پھر وہ موسم کی کا پابند کوئی نہیں، پانی کا پابند کوئی نہیں، پانی لگاؤ، سپرے کرو، کھاد دو نہ، لا مقطوع ولا ممنوع، ایک کاٹا دوسرا لگ جائے گا، کاٹنے کی بیٹھے بیٹھے خیال آئے گا وہ کیلا پکا ہوا ہے کھا لوں تو اچھا ہے، وہ پوری شاخ آگے آ جائے گی، وہ کہے گی یا ولی اللہ کل منی، وہاں درخت بھی بولے گا، پتھر بھی بولے گا، انسان بھی بولے گا، کہے گا اللہ کا ولی مجھے کھا دو، وہ کہے گا اور تجھے پتہ کیسے چلا کہ میں تجھے کھانا چاہتا ہوں، میں تو خالی جی تو درخت کی حفاظت کرو، پھر پکانے کی محنت کرو، پھر کھانے کی محنت کرو، پھر ہضم کرنے کی محنت کرو، پھر اس کو نکالنے کی محنت کرو، ساری زندگی مشقت ہے، لا مقطوع ولا ممنوع۔ 4 صفتیں ہیں جنت کے ہر پھل کی، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، الین من الزبر، نرم مکھن کی طرح، اشد بیاضا من اللبن، سورج کی طرح چمکتا ہوا، لیس فیہا عجم، اس میں گٹھلی کوئی نہیں، چھلکا کوئی نہیں،
گٹھلی اور چھلکے کہاں پھینکے؟ جنت میں تو گندگی ہے ہی کوئی نہیں، تو چھلکے کہاں پھینکے؟ چھلکا ہی کوئی نہیں، بغیر چھلکے. لا مقطوعہ ولا بدو آیا، یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں جنت میں کوئی تکلیف نہیں. آپ نے کہا بالکل کوئی تکلیف نہیں. تب آپ کا تو رب کہتا ہے جنت میں بیر ہوں گے، تو بیر پہ تو کانٹے ہوتے ہیں، بیر کا جو درخت کانٹے ہوتے ہیں، تو اس پر تو کانٹے ہوتے ہیں، تو وہ تو ہمیں لگیں گے، چبھیں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے قرآن نہیں پڑھا، سدر مخضود، وہ بیر کا درخت ہے جس پر کانٹا نکال دیا گیا ہے. یحبط اللہ اشواقہا، اللہ کانٹا نکال دے گا. ویجعل مکان کل شوکۃ ثمرہ، ہر کانٹے کے بدلے میں ایک پھل لگے گا. وہ پھل جب پک جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو اس کے سامنے آ کر 72 جیسے ہم خربوزہ نہیں کاٹتے، وہ خود بخود ایسے کٹ کے پھٹے گا. اس کی 72 ٹکڑیاں ہوں گی، ایسے 72. ہر ٹکڑے میں رنگ الگ ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا، خوشبو الگ ہوگی. سدر مخضود طلح منضود ماء مسکوب، سر میں تو پانی نہیں ملتا، کنواں کا پانی ہے، اونٹوں سے نکالو، کڑوا بھی، نمکین بھی، کہیں میٹھا بھی، اور یہاں کا پانی بھی، ساری دنیا کا پانی بھی. لیکن اللہ تعالیٰ جنت کا پانی کیا کہہ رہا ہے؟ پانی ہے بہتا ہوا. کیسا پانی ہے؟ ایک قطرہ جنت کے پانی کا سمندر میں ڈال دیا جائے، سارا سمندر میٹھا ہو جائے. سائے لمبے لمبے، کتنے لمبے سائے ہیں؟ ایک درخت کے نیچے 100 سال گھوڑے کو دوڑاؤ تو سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں. انگور ہم نے کہا ہیں، کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہے؟ چھکا کہتے ہیں. ایک چھکا کتنا بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب، ایک کوا 1 مہینہ اڑتا جائے، نہ بیٹھے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، سیدھا اڑتا جائے تو ایک چھکو ختم ہوگا. بتاؤ جنت کتنی بڑی ہوگی. تو یہاں اگر کسی کو اللہ نے 2000-4000 ایکڑ زمین دے دی ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ وہ تو فقیر ہے اگر اللہ کو نہیں راضی کیا. ایک فرض نماز چھوڑو، ایک نفل سجدہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ ایک فرض روزہ اگر کوئی آدمی قضا کر دے، فرض روزہ، تو ساری زندگی نفل روزے رکھتا رہے. ساری زندگی سے مراد یہ نہیں کہ 50 سال، قیامت تک، سامت دہر کلہ، قیامت تک اس کو زندگی مل جائے اور وہ نفل روزے رکھتا رہے تو ایک فرض روزے کا بدلہ نہیں ہے. اچھا اب نفل روزے کا بدلہ سن لو. یہ وہ بات میں نے اس لیے پہلے سنائی ہے کہ فرض کتنی اونچی چیز ہے. فرض کی قیمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک فرض روزہ چھوڑ دے، پھر قیامت تک زندگی لے کر روزانہ روزے رکھے تو اس کا بدلہ نہیں. اور یہ جو نفل روزہ ہے اس کا کیا بدلہ ہے؟ اللہ کا حبیب فرما رہا ہے اگر نفل روزہ رکھو، نفل، پھر تمہیں 7 بر اعظم، امریکہ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، جنوبی امریکہ اور برطانیہ جو بر اعظم ہے، 7 زمینیں سونے سے بھر دی جائیں. پھر اسے کہا جائے کہ روزے دار صاحب یہ آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے. تو اللہ کا ہمارا حبیب کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے روزے کا بدلہ نہیں، تھوڑا ہے، اللہ اس سے زیادہ دے گا. اب وہ کیا دے گا؟ فرض روزے سے کیا دے گا؟ من صام نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان شریف میں روزہ رکھا، اپنے نفس کی حفاظت کی. لم یشرب مسکر، کوئی نشہ نہیں کیا، کوئی حرام نہیں کھایا، رشوت، خیانت، جھوٹ، بدجانتی کا پیسہ نہیں کمایا. لم یقر فیہ مؤمنا ببہتان، کسی مسلمان پہ بہتان نہیں لگایا، جھوٹ نہیں اس پہ باندھا، گالی بکواس نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا، ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی کرے گا. اور کیا کرے گا؟ وہ بنا لہو قصرن، اور اللہ اس کو ایک گھر دے گا. گھر کون سا ہوگا؟
کون سا گھر ہے، کتنا بڑا گھر ہے، اس میں کیا لگا ہوا ہے، ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، اگر وہ سارا گھر جو اس کا لگے رہا ہے اس میں اگر 7 زمینوں کو رکھا جائے، 7 زمینوں کو اس گھر میں رکھا جائے تو یہ 7 زمینیں اس گھر میں اس طرح نظر آئیں گی جیسے 7 زمین کے اوپر ایک بکری نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کی جنت ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملتی ہے، آپ کی غلامی سے ملتی ہے۔ غلام نبی نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، غلامی اختیار کرنے سے کام بنے گا۔ غلامی ہو اللہ کے حبیب کی۔ اچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، جب ایک گچھا اتنا بڑا ہے، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ دانہ آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی دمبا گوا کیا ہے تو اس کی کھاد اتار کے اس کا ڈول بنایا، یہ ادھر آپ کے گھر میں نا وہ ڈول بناتے ہیں، بڑے بڑے ڈول پانی کے، اور اس کا ڈول بنایا، بڑا ڈول ہی کہتے ہیں، کھلی کہتے ہیں اس کا، کھلی اور ڈول بھی بناتے ہیں نا، کہاں جی بنایا ہے کہ اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ بیچارہ سادہ آدمی صحرائی ہو کہنے لگا یا رسول اللہ، پھر میری اور میری بیوی کو ایک ہی کافی ہے، مجھے اور میری بیوی کو ایک ہی کافی ہے۔ آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے۔ زندگی موت کے بعد ہے۔ آپ خود سوچو، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ایک آدمی کماتے 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 جب 4 پیسے جوڑ لیتا ہے اور اس سے کچھ کھانے کا وقت آتا ہے تو زندگی ختم کر چکا ہوتا ہے، موت سر پہ آئی بیٹھی ہوتی، پھر کیا کہتا ہے، اچھا میرے بچوں کے کام آئے گا، کہتا اچھا میرے بچوں کے کام آئے گا۔ بچے بھی کتنے سال، 50 سال کھا لیں گے، 60 سال کھا لیں گے، 70 سال کھا لیں گے، پھر وہ بھی مر جائیں گے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جس زندگی میں موت ہو، جس میں غم ہو، جس میں بڑھاپا ہو، جس میں بیماری ہو، اپنی آنکھیں ہیں، کیا پتا چلا 40 سال کے بعد آنکھوں پہ اینکیں چڑھ گئی، اپنی ٹانگیں ہیں، 4 سال کے بعد پتا چلا کہ ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، اپنے ہاتھ ہیں، بوریاں اٹھا لیتا تھا، اب لوٹا بھی نہیں اٹھا سکتا، یا 70 بھی نہیں چلتا تھا، اب 70 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ یہ بھی وہی زندگی ہے۔ زندگی تو اللہ کے حبیب کی غلامی اختیار کر لو، پھر اللہ زندگی دے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا کوئی نہیں، طاقت دے گا، اس میں کمی کوئی نہیں، زندگی دے گا، موت کوئی نہیں، خوشی دے گا، غم کوئی نہیں، حکومت دے گا، کوئی لے نہیں سکتا، الیکشن سے حکومت نہیں ملے گی، اللہ کے امر سے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اللہ کے حکم سے اللہ دے گا۔ کہاں سے ملے گی؟ محمد مصطفیٰ سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملے گی۔ آیا ہے اب ہم زندگی دے رہے ہیں۔ ماء مسکوب، بہتے ہوئے پانی، کیا ہے؟ شراب کی نہر پوری، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، اور اس میں کشتیاں جن کو اللہ کے سوا جانتا نہیں کتنی لمبی چوڑی، اس میں مچھلیاں جو شہد کی طرح مزیدار، مشک سے زیادہ خوشبودار، آپ سے خوبصورت عربی زبان میں بات کرے گی۔ اللہ کا ولی مجھے کھائے گا، مچھلی پوچھ رہی مجھے کھاؤ گے؟ یہاں تو مچھلی کو جال لگا کے پکڑو، ادھر مچھلی خود بولے گی کھاؤ گے؟ کہے گا کھاؤں گا۔ پوچھے گی کباب کھاؤ گے، سالن کھاؤ گے؟ پرندے اکٹھے ہو جائیں گے جنت کے، سب گرد گھیرا ڈال دیا، وہ کہے گا مجھے کھاؤ، وہ کہے گا مجھے کھاؤ۔ ان کو بھی پتا ہے کہ موت کوئی نہیں، مجھے کھائیں گے میں پھر زندہ ہو جاؤں گا، موت تو کوئی نہیں۔ ادھر تو بکری کو پتا ہے مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں، وہ بھاگتی ہے، مرغی آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، اور ادھر پتا ہے موت کوئی نہیں، ادھر کھایا ہوا ختم۔ جو 1000 سال کھا لے پکانا کوئی نہیں، 1000 سال پی لے پیشاب کوئی نہیں، شراب پیتا چلا جائے نشہ کوئی نہیں، سر میں درد کوئی نہیں، لذت ہے، سرور ہے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ پلانے والا کون ہے؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، تمہارا رب تمہیں شراب پلا رہا ہے۔ کہاں سے ملا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملا ہے۔ دیکھو ہمیں جنت میں اور کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ اپنے حبیب کا دیدار کرا دے، یہی بہت بڑی نعمت۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ نے کہا ہم تو آپ کے بھائی ہیں، کہا نہیں،
تم میرے صحابی ہو. کہ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے, مجھے دیکھا نہیں ہوگا, بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے, وہ میرے بھائی ہیں, میرا دل چاہتا میں ان کو دیکھوں. آپ نے فرمایا اے ایمان اعظم, سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا جی فرشتوں کا. تو آپ نے فرمایا فرشتوں کو کیا, فرشتوں کے ایمان میں کیا بات ہے؟ اللہ کا عرش سامنے, اللہ کی ذات سامنے, ایمان نہ لائیں تو کیا کریں؟ تو آپ نے کہا پھر نبیوں کا, آپ کا ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے نبی بنا دیا, وحی اتار دی, اپنی ذات کو دکھا دیا, ہم ایمان نہ لائیں تو اور کیا کریں؟ پھر صحابہ نے کہا پھر ہمارا ایمان ہے, اب تم ایمان کیوں نہ لاؤ؟ میں تمہارے اندر موجود, میں اللہ کا نبی موجود, یہ جبرائیل قرآن لے کے آ رہا ہے وہ موجود, تم ایمان کیوں نہ لاؤ؟ تو آپ پھر صحابہ نے کہا پھر کس کا ایمان سب سے اچھا ہے؟ کہا جو میرے بعد آئیں گے, نہ مجھے دیکھا, نہ میری ذات کو دیکھا, صرف میری کتاب کو دیکھا, میرے دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لے آئے, ان کا ایمان سب سے اچھا ایمان ہے. جنت میں اور کچھ نہ ہو, سارے نبی دعوت کریں گے, آدم علیہ السلام سے دعوت شروع ہوگی, پھر سب سے آخر میں اللہ کا حبیب دعوت کرے گا کہ آ جاؤ گا میرے دسترخوان پہ. آج ادنا والا, سب جنت والا اللہ کے حبیب کے دسترخوان کا مہمان بنے گا. اور کچھ نہ ہو کہ اللہ کے حبیب کا دیدار ہی سب سے بڑی نعمت ہے. پھر اس سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے دسترخوان پہ بلائے گا, کھانا بھی کھلائے گا, پانی بھی پلائے گا, کپڑے بھی پہنائے گا, خوشبو بھی لگائے گا, پھر اپنا دیدار بھی کرائے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اللہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر اپنا دیدار کرائے گا. آؤ میرے بندو آج مجھے دیکھو, مجھے بغیر دیکھے تم نے سجدے کیے, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, تلاوت کی, زکاتیں دی, پاکیزہ زندگی گزاری, زنا سے بچے, شراب سے بچے, جھوٹ سے بچے, اور بت پرستی سے بچے, شرک سے بچے. آج میری ذات کو دیکھو. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں کے ہاتھ پہ چھریاں چل گئی تھیں اور ان کو پتہ نہیں چلا تھا. یوسف علیہ السلام کے بنانے والے اللہ کو دیکھ کے دل پہ کیا گزرے گی. ایک اور حدیث سنو, دنیا میں سب سے زیادہ بیماری ایوب علیہ السلام نے کاٹی ہے. ایوب علیہ السلام سے زیادہ بیمار دنیا میں کوئی نہیں آئے گا. اور کتنے سال؟ 18 سال. ایسے تو 18 منٹ بھی مشکل ہوتی. جب پھر اللہ نے صحت دی, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, دعا مانگی, اللہ نے ٹھیک کر دیا. ایسا ٹھیک کر دیا کہ ان کی بیوی گئی تھی نا باہر, بستی میں جاتی, محنت مزدوری کر کے روٹی لے کے آتی, پھر ان کو کھلاتی. پیچھے جو اللہ کا حکم بدلا اور جبریل علیہ السلام اترے, پر مارا اور تب درج لے مغتسل بار وہ شراب, چشمہ پانی کا نکلا. ایوب چھلانگ لگا, جو چھلانگ لگائی اور باہر نکلے تو 18 سال کا جسم جو گل گیا تھا ایسے خوبصورت جوان بن کے باہر نکل آیا. کیا طاقت ہے اللہ کی, سبحان اللہ. اچھا اب جوان گیا ہے, وہ جب ان کی بیوی آئی نا روٹی لے کر, ان کو دیکھ کے یوں چہرے پہ نقاب اور گھبرا کے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے تو وہ میرا خامن کہاں گیا جو مردہ لاش پڑا تھا یہاں. وہ چاروں طرف دیکھا وہ ادھر ہی. ان سے کہنے لگی بھائی یہاں میرا خامن تھا معذور بیمار, تو نے کہیں دیکھا تو نہیں ہے, وہ خود تو حرکت بھی نہیں کر سکتا, تو وہ کہاں چلا گیا؟ تو مسکرانے لگے گا, میری طرف دیکھ تو صحیح, پردہ تو ہٹا. وہ حیران پریشان, یہ کیسا اجنبی غیر محرم مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ اللہ کی بندی میں ہی ایوب بیٹھا ہوں. اور تجھے کیا ہوتا؟ میرے اللہ نے مجھے صحت دی. جب اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا, ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ مشکل وقت یاد آتا ہے؟ کہنے کے تمہیں سچ بتاؤں, بیماری کے دن ان صحت کے دنوں سے زیادہ اچھے تھے. ان کا توبہ وہ کیسے کہ جب میں بیمار تھا نا تو اللہ تعالیٰ دن میں ایک دفعہ مجھ سے عرشوں کے اوپر سے آواز آتی تھی, ایوب کیا حال ہے. کہ اس آواز میں جو لذت تھی نا مجھے ساری بیماری بھلا دیتی, سارے غم بھلا دیتی. اچھا ایک آدمی کے روئے میں درد ہو رہا ہے,
پورے جسم سے خون بہ رہا ہے اور اس کو عرش سے آواز آتی ہے اور اس کو سارا درد ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب جنت الفردوس میں اللہ اپنے سامنے بٹھا کر سارے پردے ہٹا کر پھر آپ کا نام لے کر کہ بول تیرا کیا حال ہے، اس لذت کو کبھی سوچا؟ تو یہ ساری عزتیں دنیا کی آخرت کی کہاں سے ملتی ہیں؟ محمد مصطفیٰ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملتی ہیں. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے. 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے، میں نے آپ کے سامنے یہ اللہ کی بات کی ہے، یہ اللہ کے محبوب کی بات کی ہے کہ بھئی اللہ کی مانیں، اللہ کے محبوب کی مانیں، اس کو سیکھ لیں. ہم نے سیکھا ہوا، ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیاری بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو سیکھ لیں. بغیر سیکھے تو آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، بغیر سیکھے جسم کو اللہ رسول کے طریقے پر کیسے چلائے؟ سیکھنے کے لیے ہمیں نکلو اور اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، اپنے کردار کو ٹھیک کرو، اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، تاکہ ہمارے اندر اللہ کے نبی کی زندگی زندہ ہو جائے. ساری دنیا میں اسلام رکا ہوا ہے، ہم ذریعہ ہیں. اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی پہ آ جائیں تو لوگ تو دیکھ دیکھ کے اسلام میں آ جائیں. اور آج پوری دنیا کے انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ بتا دیا جائے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی مان لو، اور وہ ایک اللہ ہے جو عرشوں پر ہے، وہ شرک سے پاک ذات ہے، وہ پتھر مورتی سے پاک ذات ہے، اس ایک ذات کی پوجا کرو اور اس کا یہ نبی ہے، اس کے طریقے پر زندگی گزارو. یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے. یہ سارے نبیوں کا کام ہے، سارے صحابہ کا کام ہے، سارے ائمہ کا کام ہے، سارے علماء، سارے اولیاء کرام، سارے اللہ کے نیک بندے جتنے بھی ہیں، سب نے دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے گھر چھوڑے. اور کہاں پیدا ہوئے، کہاں ہجرت کی، کہاں جا کے موت آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ایوب انصاری، اللہ کے نبی کا مہمان نواز، اللہ کے نبی کا میزبان، اللہ کے نبی کا جہاں ڈیرا ہوا، جو مدینے کے صحابی ہیں اور جنت الفردوس کے وارث ہیں، وہ اللہ کے اسلام نبی کے پیغام کو لے کر چلتے 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 ترکی میں ان کی قبر اب بھی موجود ہے. ترکی میں موت آئی، جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، ترکی میں موت آ رہی ہے. کیوں کہ میرے ذمہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، میں بڑھاپے میں بھی لے کے چلوں گا. بوڑھے سے 90 سال کی عمر تھی جب گئے اور وہاں جا کے قبر بنائی. تو ساری دنیا کے انسان اس وقت میرے بھائیوں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، کیونکہ ہم نے بتایا ہی کوئی نہیں. ہم تو روپیہ کمانے کے چکر میں ہیں، بتانے والے جو تھے وہ کمانے میں لگ گئے، تو اوروں کو کون بتاتا؟ ہم نے بتایا نہیں. تو پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ بات سمجھا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. اگر آپ کے ذمہ نہیں ہے تو پھر بتاؤ ذمہ کس کے ہیں؟ جو ہمارے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کے ذمہ تبلیغ کا کام لگ گیا کہ جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. یہاں تک اسلام کیسے آ گیا ہے؟ یہاں تو سب جانتے نہیں تھے کوئی اسلام کو. یہاں اسلام کیسے آیا؟ کہاں سے لوگ چلے، کہاں آ کے اپنی جانوں کی قربانی دی اور آ کے اسلام کو پھیلایا. بہت کشمیر تک اور وہ ادھر آخری کنارے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کے اندر وہ لوگوں نے جانوں کو قربان کیا، مال لگائے، گھر چھوڑے، بے بچے قربان کیے اور اللہ کے کلمے کی تبلیغ کی. ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم کو روپیہ پیسہ نہیں چاہتے، ہم انسانوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ کے رسول کی غلامی والی زندگی کو سیکھ لیں. مجھے بتاؤ کوئی کام سیکھے بغیر آتا ہو؟ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے میرے بھائیوں. اللہ اس کے رسول کا طریقہ بھی سیکھنے سے آتا ہے. تو بھائی اس کے لیے وقت لگایا جائے
اور اوروں کو بھی پہنچایا جائے، اوروں کو بھی بتایا جائے کہ بھئی اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمہ کیا ہے۔ تو بھائی یہ دو باتیں تبلیغ کی محنت میں ہم عرض کر رہے ہیں، ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلے اور ہر مسلمان اس کی آگے تبلیغ کرے۔ تو اس میں بتاؤ کون سی ایسی بات ہے جو میں نے اپنی طرف سے کی ہو؟ یہ تو ہے اصل نبی کا کام ہے اور اصل اللہ کے رسول کی غلامی ہے۔ دیکھو نا، گھر چھوڑنا، بی بچے چھوڑنا، اپنا پیسہ لگانا، پھر اس علاقے میں، آپ کے علاقے میں پیدل جماعتیں چلتی ہیں، یہاں پیدل جماعتیں، شہر کا آدمی ہو یہاں کہاں پیدل چل سکتا ہے؟ جو یہاں پیدا ہوا، جو یہاں جمع پلا، وہ تو یہاں چل سکتا ہے، یہاں رہ سکتا ہے، یہاں کا پانی پیتا ہے، یہاں کی روٹی مانی کھاتا ہے۔ ایک آدمی لاہور میں پیدا ہوا، کراچی میں پیدا ہوا، اسلام آباد میں پیدا ہوا، ملتان میں پیدا ہوا، ساری زندگی بجلی پنکھے ایئر کنڈیشن میں گزارا، اب وہ بستر اٹھا کے یہ تھر پار کر کے علاقے میں پیدل چل رہا ہے، بستی بستی، اور صبح سے لے کر شام تک چلتا ہے۔ شام کو بستی میں پہنچتے ہیں تو بستی والے آ جاتے ہیں لاٹھیاں لے کر، نکل جاؤ، تم بے دین ہو، تم گستاخ رسول ہو اور تم نکل جاؤ۔ اور پھر وہ آگے کچھ بھی نہیں کہتے اور سر جھکا کے مار کھا کے دعا دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، کس چیز نے ان کو گھر سے نکالا ہے؟ اب خود اپنی عقل پہ سوچو۔ یہ ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، وضو کا نہیں پتا، قرآن کا نہیں پتا، اسلام کا نہیں پتا، وہ کہتا میں عاشق رسول ہوں۔ ایک آدمی گھر چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، پیسہ اپنا خرچ کرتا ہے، بستر اپنا اٹھاتا ہے، پیدل سفر کا عادی نہیں، یہاں پیدل چلتا ہے، ریت ہوا اڑتی ہے، آنکھوں میں پڑتی ہے، کڑوا پانی زندگی میں کبھی نہیں پیا، اب وہ یہاں کڑوا پانی پیتا ہے، یہاں کے کانٹے اس کو چبھتے ہیں، یہاں کا بخار اس کو چڑھتا ہے، اور پھر وہ پورے تھر پار کرنے 40 دن پیدل چلتا ہے، گھر سے پیسہ خرچ کر کے چل رہا ہے اور سوائے اللہ رسول کے اور کسی کی بات نہیں کر رہا ہے۔ اس کو آپ کہہ رہے ہیں گستاخ رسول۔ اور جو نماز نہیں پڑھ رہا، جس کو روزے کا نہیں پتا، حرام حلال کا نہیں پتا، وضو کا نہیں پتا، کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، وہ کہتا ہم تو عاشق رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ تو انصاف تو کرو۔ ایک آدمی نے ساری زندگی برائی میں گزارتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جماعت میں جاتا ہے، اس کی مونچھیں کٹ جاتی ہیں، داڑھی آ جاتی ہے، سر سے ننگا ہے، پگڑی آ جاتی ہے، پتلون ٹائی لگاتا ہے، وہ شلوار کرتے میں آ جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول کا محبت کرنے والا بنا ہے کہ گستاخ بنا ہے؟ جو محبت کرتا ہے تو وہ اس کے تابع ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بے عمل ہوتا ہے۔ گستاخ وہ ہے جو بے عمل ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ جس آدمی نے گھر سے پیسہ خرچ کیا، اپنے گھر کا آرام چھوڑا، اپنے گھر کا بستر چھوڑا، اپنے گھر کے کاروبار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور اس علاقے میں سال سال پیدل چلا اور آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ کو اللہ رسول کی بات بتائی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، جو میں نے بات آپ سے اتنے بڑے مجمع میں کی ہے، وہ یہی باتیں مختصر 15-20 منٹ میں ایک بستی میں یہی باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے۔ اس میں کوئی ایک بات تو بتاؤ جو میں نے غلط کہی ہو، اپنی طرف سے کہی ہو، یا قرآن پڑھ کے سنائے ہیں یا حدیث پاک پڑھ کے سنائے۔ ہر چیز کو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کیا، قرآن پڑھ اس کا ترجمہ کیا۔ یہی جماعتیں ان علاقوں میں جا کے کرتی ہیں اور اپنے گھروں سے خرچ کر کے کرتی ہیں۔ ان کو تو یہ تھر والے کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ تو اس نے داڑھی کیوں رکھ لی، اس نے پگڑی کیوں باندھ لی، اس نے نماز کیوں شروع کر دی؟ اگر یہ گستاخ ہوتا تو نماز چھوڑتا، جیسے پہلے رشوت لیتا تھا رشوت لیتا، جیسے پہلے داڑھی مڈائی تھی، مونچھیں رکھنی تھی، ایسی مونچھیں رکھتا، داڑھی مڈاتا اور اللہ کے حکموں کو توڑتا۔ یہ ہے وہ اللہ کے رسول کا گستاخ، جس کو نبی کی سنت کی محبت کوئی نہیں، وہ تو ہے عاشق رسول، اور جس نے سب کو چھوڑ دیا وہ ہو گیا گستاخ۔ یہ عجیب بات۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا طریقہ سیکھتا ہے نا۔ اللہ کے رسول کی محبت آئی تو داڑھی رکھی، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو پگڑی باندھی، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو پتلون چھوڑی اور ٹائی کو چھوڑا اور شلوار کرتے کو پہنا، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو گھر چھوڑا اور ان بستیوں میں پھرا۔ کوئی لاکھ روپیہ بھی دے تو کوئی نہ جائے۔ تو یعنی گستاخی کا اور عشق کا آدمی کوئی وزن تو کرے
یا خالی لوگوں کی بات پر چل پڑے؟ کوئی معیار تو ہو، معیار کو تو سمجھ نا، کوئی پیمانہ تو ہو. بھائی گستاخ کسے کہتے ہیں اور عاشق کسے کہتے ہیں؟ اس کی کوئی قرآن حدیث سے تعریف تو کرو. اب میں آپ کو قرآن سے سناتا ہوں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آپ ان سے کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری زندگی کا اتباع کرو، میں تمہیں محبوب بنا دوں گا. پھر تو آپ حدیث سناتا ہوں. یا بنی اذا اصبحت او امسیت فلیس فی قلبک غش لأحد فافعل فإنه من سنتی ویا بنی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنة او کما قال. ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ حدیث پاک ہے. اے میرا بیٹا، آپ حضرت انس کو کہہ رہے ہیں، تو صبح و شام اپنے دل کو لوگوں سے پاک رکھا کر، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھا کر، حسد نہ رکھا کر، کینہ نہ رکھا کر. انشاءاللہ اے میرا بیٹا اپنے دل کو لوگوں سے پاک رکھ، کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ نہ رکھنا دل میں کبھی. پھر آگے کیا کہا؟ انہو من سنتی، میرا بیٹا یہ میری سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. اب حدیث نشانی بتا رہی ہے کہ عاشق رسول کون ہے اور گستاخ رسول کون ہے. جو سنت سے پیار کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے، جو سنت کے خلاف کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اب دوسری حدیث سنو. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی شکل بنائی وہ انہی میں سے ہو جائے گا. جس نے جس قوم کی شکل بنائی وہ انہی میں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اب دیکھو کون ہے عاشق رسول، کون ہے گستاخ رسول. اور سنو. من غشنا فلیس منا، جس نے میرے امتی کو دھوکہ دیا، غلط سودا دیا، جھوٹ بول کے دیا، خیانت کے ساتھ دیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اب دیکھو کون ہے عاشق رسول، کون ہے گستاخ رسول. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ اسلام سے نکل گیا. اب دیکھو کون ہے عاشق رسول، کون ہے گستاخ رسول. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے میری امت نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا. ایک علاقے میں ہماری جماعت تھے، وہاں کے مولوی صاحب کہنے لگے نکل جاؤ ہماری مسجد سے. تو ہم لوگ دین کے مخالف، اسلام کے مخالف، مدرسوں کے مخالف. انہوں نے پوچھا جی وہ کیوں؟ کہا ایک آدمی ہمارے محلے میں پہلے ہمیں 1000 روپیہ چندہ دیتا تھا، جب وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے تو واپس آ کے صرف 100 روپیہ چندہ دیتا ہے. یہ واقعہ بتا رہا ہوں تو سچا واقعہ ہے. انہوں نے کہا اچھا جی ہم اس کو بلا کے پوچھتے ہیں. اس کو بلایا، منڈی بہاؤدین کی بات ہے، منڈی بہاؤدین کا نام سنا ہے؟ پنجاب میں شہر. اس کو بلایا، ابھی کیا بات ہے؟ کہا جی پہلے حرام کماتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، ان کو بھی تو سچا بات ہے. میں نے کہا اچھا جی ہم اس کو بلا کے پوچھتے ہیں. اس کو بلایا، منڈی بہاؤدین کی بات ہے، منڈی بہاؤدین کا نام سنا ہے؟ پنجاب میں شہر. اس کو بلایا، ابھی کیا بات ہے؟ کہا جی پہلے حرام کماتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، ان کو بھی کھلاتا تھا. جب اللہ کے راستے میں گیا جماعت، اب ایک سرکاری ملازم ملا، اس نے ایک چولہا لگایا. چولہے کے بعد رشوت چھوڑ دی، حرام چھوڑ دیا، بچے زیادہ، گزارا کوئی نہیں.
ایک دن اس کا افسر اس سے پوچھتا ہے، مجھے خود سنا، یہ پچھلے سال بہاول نگر ہم گئے تھے اس کی بتا دیں کہ میرا افسر مجھ سے کہنے لگا تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے، تم رشوت تو لیتے نہیں اور بچے بھی زیادہ ہیں، سارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کی فیسیں ہیں، ان کا خرچہ ہے، تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا اپنے دل میں طے کر لیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے گزارا ہو یا نہ ہو۔ کب پھر بھی بتاؤ تو صحیح ہوتا کیسے ہے؟ کہا جی ایسے ہوتا ہے کہ 1 سال گزر چکا ہے، میرے گھر میں سالن کوئی نہیں پکا، ہانڈی کوئی نہیں پکی، ہم لسی کے ساتھ روٹی کھا لیتے۔ اب بولے یہ گستاخ رسول بنا کہ عاشق رسول بنا؟ کون اپنے بچوں کو بھوکا مارتا ہے کہ روزانہ جو آدمی ہزاروں کما رہا ہو روزانہ، وہ اپنے اوپر پابندی لگائے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو دیکھے کہ مرچوں سے روٹی کھا رہی ہیں اور اپنے بیٹوں کو دیکھے کہ لسی سے روٹی کھا رہے ہیں اور خود روزانہ مرغے کھانے والا وہ لسی کے ساتھ روٹی کھائے، کس کو مرغا برا لگتا ہے؟ اب یہ تو ہو گیا گستاخ رسول، اور رشوت کھانے والا وہ ہو گیا عاشق رسول۔ کوئی معیار تو قائم، کوئی تو ترازو لگاؤ بھائی، کوئی تو انصاف کرو۔ پھر شیطان اگلی بات پڑھاتا ہے، ان کی باتوں میں نہ ان کے اندر کچھ اور ہے، ان کی زبان پہ کچھ اور ہے۔ اے بھائی عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ اچھا جو ہمارے اندر ہے کبھی تو باہر نظر آئے، کبھی تو ہم کسی کو پٹی پڑھائیں کہ اللہ کے نبی کی نہ ماننا، کیسا پاگل پن ہے بھائی؟ جو گستاخ رسول ہے وہ تو کافر ہے، وہ مسلمان کہاں ہے؟ تو ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو ایک آدمی، ابھی ہم امریکہ تھے، 4 مہینے امریکہ لگا کے آئے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے تمہیں تو امریکہ پیسے دیتا ہے، میں نے کہا تم بھی آ جاؤ، تمہیں بھی لے کے دو، تمہیں بھی تو پیسے کی کمی آج کل کافی ہے، تم کیوں نہیں آتے؟ آ جاؤ تمہیں بھی پیسے لے کے دو۔ امریکہ اتنا میں خود آدمی عقل سے تو کام لے، امریکہ اس لیے پیسے دے گا کہ یہ آدمی شراب چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، رشوت چھوڑ دے، داڑھی رکھ لے، نمازیں شروع کر دے، تہجد شروع کر دے، حلال کمانا شروع کر دے۔ امریکہ اس لیے پیسے، امریکہ تو پیسے دے گا کہ زنا شروع ہو جائے، شراب ڈشیں نہیں لگا دی اس نے، یہ کیوں لگائی ہیں کہ گھر گھر میں زنا شروع ہو جائے۔ ہم لوگ پاگل بنے پڑے۔ یہ بتاؤ، یہ جنگل ہے، جنگل، عمر کوٹ، نو کوٹ، ہر جگہ ڈشیں لگی ہیں۔ امریکہ تو یہ کر رہا ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں جو ڈشوں کو بیچ رہے ہیں اور جو آگے لگا رہے ہیں۔ تو پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ نسلوں میں زنا کو زندہ کر رہے ہیں۔ جو گھر بار چھوڑ، بیوی بچے چھوڑ، لوگ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگ رہا اور ان کی ہدایت کے لیے رو رو کے دعا مانگ رہا، اور کہا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، مسجد توڑو، مسجد پاک کرو۔ یہ بھائیو اپنی عقل سے بھی تو کچھ سوچے، اگر آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم آپ کو دھوکہ دینے ہیں جبکہ آپ سے کچھ لیا بھی نہیں، یا تو آپ نے ہمیں پیسے دے کے بلایا ہو، آپ کا جو تقریر کرنا ہے تو اس کو پیسے نہ دو، پھر دیکھو تقریر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بلاؤ نا کسی کو بغیر پیسے۔ ہم لوگ پیسے بھی نہیں لے رہے، اپنے پیسے خرچ کر، اپنی موٹریں لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے توبہ کر لو، اللہ کے واسطے اللہ اس کے حبیب کی غلامی کو سیکھ لو۔ تو ہم تو آپ کو الٹی پٹی پڑھاتے ہیں اگر گستاخی پہ لاتے۔ اس سے سچی بات کس کی ہوگی؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے پیاری بات کس کی ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کہے اللہ کی مان لو، اس سے پیاری بات کس کی ہوگی؟ جو کہ اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کی مان لو۔ جو ہماری زبان پر ہے وہی ہمارے دل میں ہے، دل اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا اندر کا بھید اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ اپنے بندوں میں سے جو اس کے خاص ہوتے ہیں کسی پر کھول دیتا ہے۔ یہ اپنے نبیوں پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا تو بیٹھے ہوئے 3 کافر، سہیل ابن عمرو، عتاب ابن حسین، ابو سفیان۔ عتاب کہنے لگے
کہ شکر ہے میرا باپ پہلے ہی مر گیا، یہ اس نے ذلت دیکھی کوئی. تو سہیل بن عمرو کہنے لگے اگر یہ سچا ہوتا تو ہم مان ہی جاتے. ابو سفیان کہنے لگا چپ کرو، نہیں تو یہ پتھر بھی اس کو بتا دیں گے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ آپس میں بٹ مت کر رہے ہیں اور آپ طواف کر رہے تھے. طواف کرتے 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 جب ان کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہو گئے. ہاں بھائی آفتاب تو کیا کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کہ میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے یہ کام دیکھا ہی نہیں. اور سہیل تو کیا کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہم مان ہی جاتے. ابو سفیان تو کیا کہہ رہا تھا کہ چپ کرو یہ نہیں تو یہ پتھر بھی اس کو بتا دیں گے. انہوں نے کہا یہ اشہد انک رسول اللہ، اب ہم مان گئے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، کہ یہ بات آپ تک تو کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا تھا. ہم تو کہاں بیٹھے، آپ کہاں کر رہے ہیں، بے شک آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا. یا تو کوئی ایسا دل کا بھید جاننے والا لے گیا اور جو ہمارے اندر دیکھے بھی اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. تو بھائی ہم تو آپ کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ اس کے حبیب کی زندگی گزارو، نمازیں پڑھو، حلال کماؤ، حرام سے بچو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کی عزت پہ نگاہ نہ ڈالو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو سیکھو، سیکھنے کے لیے وقت لگاؤ اور اوروں تک اس کو پہنچاؤ. یہ دو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، اسی کی ہم دعوت دے رہے ہیں، اسی کو ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہے ہیں کہ اس کو سیکھنے کے لیے نکلو. اور یہ ساری بات کا ہمارا خلاصہ ہے. آپ بھائی اتنی محبت سے تشریف لائے ہیں، میں نے آپ کے سامنے 1.5 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں جو بات عرض کی ہے یہی ہماری ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، یہی ہم کہہ رہے ہیں. یہ کوئی جماعت نہیں ہے، ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ مسلمان بن کر زندگی گزارے. ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اپنے نبی کو آخری نبی مانتا ہے تو آپ کے کلمے کی آگے تبلیغ کرے. یہ دو باتیں اس کام کی بنیاد ہے. پیسہ اپنا خرچ کرو، گھر سے اپنے لگاؤ اور نکلو، اللہ آپ کو یہاں بھی عزت دے گا، آگے بھی عزت دے گا. اب بولو بتاؤ کون تیار؟ اللہ قبول کچھ نہیں اور بتاؤ بھائی کوئی کل سے بھی نقد ہو جائے. ایک زیادہ مشکل آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. سب سے مشکل لڑائی اپنے نفس کے ساتھ ہے. نفس گناہ کی طرف چلتا ہے، ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو پابند بنانے کے لیے نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ اس کے رسول کی غلامی کو سیکھنے کے لیے ہم نکلتے ہیں. سیکھنے کے لیے جیسے بچہ اسکول بھیجتے ہیں، جاؤ سیکھ کے آؤ، الف با تا پڑھائی سیکھو. ہم مزدور کو اپنے بچوں کو بھیجتا ہے، جاؤ لکڑی کا کام سیکھ کے آؤ، لوہے کا کام سیکھ کے آؤ، اور جاؤ کھیتوں میں فصل اگانا سیکھ کے آؤ، ہل چلانا سیکھ کے آؤ، گاڑی چلانا سیکھ کے آؤ. ایسے ہی ہم مسلمان پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم نے اسلام سیکھا کوئی نہیں. تو سیکھنے کے لیے ہم اس طرح جماعت بناتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے مسجد میں رہیں تاکہ مسجد پاک جگہ ہے، ماحول اچھا ہے، مسجد میں رہ کر ہم یہ باتیں کرتے ہیں. پھر آپس میں کچھ وقت میں بیٹھ کے نماز سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں، تو اور مسلمانوں کو ایک وقت میں جمع کرتے ہیں، پھر ان کو بھی تیار کرتے ہیں. ایک اسلام سیکھنے سے آتا ہے. اسلام خالی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے نہیں آتا. تو بھائی نیت تو دل کا فعل ہے. آپ سارے بھائی جب اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، یہ ضرور نیتیں کرو کہ ہم نے اللہ کے راستے میں جا کر اسلام سیکھنا ہے. دوسری بات، آپ اتنے بھائی تشریف لائے ہیں، سب کلمہ گو ہیں، نماز نہیں چھوڑنی. جہاں ہو، صحرا میں ہو، دفتر میں ہو، دکان میں ہو، اذان کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بادشاہ جس نے آپ کو زندگی دی، وہ بادشاہ جس نے آپ کو دکان دی، وہ بادشاہ جس نے آپ کو عقل، آنکھیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، وہ بادشاہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرنے کے لیے چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ. جو کام پہلے دکان کھولنے سے چل رہا تھا، اب وہ کام دکان بند کرنے سے ہوگا. اب دکان کھولنے سے کام نہیں چلے گا، اب دکان بند کرنے سے کام چلے گا.
نماز پڑھ لی، اب اللہ کہتا ہے جاؤ اپنا رزق کو تلاش کرو. پھر اثر کی آواز آئی، آ جاؤ، چھوڑ دو، آ جاؤ. کیوں؟ اب تمہارا کام میرے پاس آنے سے بنے گا، سودا بیچنے سے نہیں بنے گا. دکان بند. آپ جتنے دکاندار بیٹھے ہو یہ نیت کرو کہ اذان پر دکان بند کرنی ہے. رازق اللہ ہے. شیطان کہے گا دکان بند کرے گا تو پیچھے گاہک آئے گا، چلا جائے گا. انہوں نے کہا چلا جائے گا تو میری روزی تو لے کے نہیں جائے گا، روزی تو میری اللہ کے ہاتھ میں. جب آپ دکان بند کرو گے نا اللہ خوش ہوگا. دیکھو بھائی میری خاطر دکان بند کر دی اور مسجد میں جا رہا ہے. تو 5 وقت نماز. اور جو دفتروں میں کام کرتے ہیں آپ کا افسر بلائے نا تو آپ چائے کی پیالی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. اور افسر نے بلایا چائے وہیں پڑی رہ جاتی. اللہ تعالیٰ بلائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو بیڑی بھی چلتی ہے، چائے بھی چلتی ہے، پتہ ہی نہیں کون بلا رہا ہے. اور وہیں بڑا افسر بلا لے تو بیڑی چھوڑ دی، سگریٹ چھوڑ، چائے چھوڑ، بھاگا یہاں. اور بھائی چائے تو پی لو. نہیں، صاحب نے بلایا ہے، بڑے افسر نے. اس بڑے افسر کے بڑے بادشاہ نے بلایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ کہتا ہے. شروع میں مؤذن اذان دینے والا اللہ اکبر، اے مشرق والو سنو اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر، اے مغرب والو سنو اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر، اے شمال والو سنو اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر، اے جنوب والو سنو اللہ بڑا ہے. پھر آخر میں اللہ اکبر، اے آسمان والو سنو اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ اکبر، اے زمین والو سنو اللہ سے بڑا کوئی نہیں. مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے 6 طرف اللہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مطلب؟ سب سے بڑا ہے چھوڑ کے آ جا. تو آج یہ نیت کرو نماز نہیں چھوڑنی. تو اب بتاؤ میں آپ کو گستاخی سکھا رہا ہوں کہ عشق سکھا رہا ہوں؟ کیا ان پڑھ مولویوں کے پیچھے آپ پڑھ کے چلتے ہو؟ نماز نہیں چھوڑنی، جان چلی جائے نماز نہیں چھوڑنی. دکان میں جھوٹ نہیں بولنا، چاہے ساری تجارت ٹھپ ہو جائے، سچ بولنا ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دینا، چاہے پیسہ گھٹ جائے، نفع گھٹ جائے. نہ ناپ تول میں کمی کرنی ہے، نہ جھوٹ بول کے سودا بیچنا ہے اور نہ قسم کھا کے سودا بیچنا ہے. قیامت کے دن 3 آدمیوں سے اللہ نہ بات کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا. ان میں ایک وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچتا ہے. بس میں نے کہا روزی آسمان والے کے ہاتھ میں ہے، دکان میں روزی کوئی نہیں ہے. بھائی حلال کماؤ. ملازمت ہے تو رشوت نہ لو، پیڑ پہ پتھر باندھ لو. ہمارے نبی نے باندھے ہیں پتھر. چٹنی سے روٹی کرو. میں نے آپ کو کس وقت بنایا؟ چٹنی سے کرو. نہیں ملتی پھکا کر لو. پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے خزانوں سے حلال دے گا. بعض کہتے ہیں جی ہماری لکھی ایسے تو ہم کیا کریں، ہماری لکھی رشوت میں ہے، ہماری لکھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی حرام نہیں لکھتا، اللہ سب کی حلال لکھتا ہے. لیکن امتحان کے لیے حالات کو تھوڑا بند کر دیتا ہے اور حرام کو کھول دیتا ہے. جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حلال میں سے ہی دینا شروع کر دیتا ہے. اور جب بے صبر ہوتا ہے تو ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو حلال کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ حرام میں رکھ دیتا ہے، پھر حرام سے اس کو دے دیتا ہے. لے بے صبرا لے لے، وہ حرام نہیں کرنا، حلال کمانا ہے. پھر اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا. سبحان اللہ، ہمارے نبی کیسی تعلیم دے گا کہ گھر کتنا اونچا نہ لے جاؤ تو تمہارے پڑوسی کے گھر کی دھوپ ماری جائے. اگر اونچا لے جانا ہے تو اس سے پوچھ لو بھائی میں اونچا کر لوں، تیری اجازت ہے؟ جو نبی ایسی پاک تعلیم دے گیا. ایک آدمی آیا ہے کہا جی ہماری عورت پڑوس میں ہے، پڑوسی کہتے ہیں سندھی میں پڑوسن، چلو سمجھ گئے نا. ابھی ساتھ رہنے والی رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، پر ہم سب کو تنگ کرتی ہے. آپ نے کہا دوزخ میں جائے گی. دوزخ میں جائے گی. جن کے ساتھ رہتے ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اخلاق برتو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. جو ظلم کرے اللہ کا نبی کہتا ہے
جو معاف کر دے گا میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کو عزت دے گا. اللہ کا نبی کہتا ہے میری ضمانت لے لو، تم معاف کر دو، اللہ تمہیں عزت دے گا. پھر اللہ میں کہتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ تمہیں زیادہ دے گا. اب بھائی ہم مسلمان ہیں، سندھی نہیں ہیں، بلوچ نہیں، پٹھان نہیں، پنجابی نہیں، راجپوت نہیں، پاکستانی نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارا فخر اسلام ہے، ہمارا فخر پاکستان نہیں، ہمارا فخر اسلام ہے. ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ہم مسلمان بن کے زندہ رہیں. یہ مہاجر، یہ پٹھان، یہ پنجابی، یہ سندھی، یہ بلوچ، یہ قوم کے جذبے اللہ کا رسول فرماتا ہے میری امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہے جو قوم کا جذبہ لے کے چلتا ہے. ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچ ہیں، یہ اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں. یہ ہے گستاخ رسول. ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان اسلام ہے. ہماری پہچان اردو نہیں، پنجابی نہیں، سندھی نہیں، بلوچی مکرانی نہیں، ہماری پہچان اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں. اللہ کے نبی نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. اور آپ کے حبیب کا اور ہمارے حبیب کا، دو جہانوں کے سردار کا حکم ہے. آپ کے خود میں کیا ارشاد ہے کہ لیس لعربی علی العجمی فضل الا بالتقوی. کوئی سید قریشی عرب کو عزت حاصل نہیں عجمی پر، غیر عرب پر، سوائے تقوی کے ساتھ. جو تقوی والا ہے وہ عزت والا ہے، چاہے چمار ہو، چاہے سید ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے قریشی ہو، چاہے کچھ ہو، اگر وہ تقوی والا ہے تو وہ عزت والا ہے. ہم قوم کے جذبے پر زندہ نہ رہیں، اسلام کے جذبے پر زندہ رہیں. اگر یہ جذبہ اندر ہے تو اس سے توبہ کریں. اسلام زندہ رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں. کوئی ہمارا حق مار لے تو کیا ہو گیا؟ دنیا ہی تو ہے. ظالم کی نسل کبھی نہیں زندہ رہتی، اللہ اس کی نسل کو ختم کر کے چھوڑتا ہے. اور مظلوم کی نسل آباد ہوتی ہے، مظلوم کی نسل آباد ہوتی ہے. تو نا مجھے کبھی وہ خیال آتا ہے کہ بنو امیہ کا نشان کوئی نہیں عربوں میں، بنو امیہ. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی پڑی. پتہ ہمارے یہاں عمر کوٹ میں کتنے ایسے سید ہوں گے جو حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں. اور بنو امیہ یزید جنہوں نے ظلم کیا، ان کی نسل کا کوئی فرد نہیں. مجھے 10 سال ہو گئے عرب ملکوں میں جاتے ہوئے، مجھے ایک عرب ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ میں بنو امیہ میں سے. ظالم کی نسل یوں ختم ہو جاتی اور مظلوم کی نسل یوں پھیلتی ہے. آپ ایک اور دیکھو، روزانہ کتنی بکریاں روزانہ ذبح قربان ہوتی ہیں، کتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں. کتے کبھی ذبح ہوئے تو کتنے دیکھے ہیں؟ کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا تو کتوں کا ریوڑ جا رہا ہو، گائے بھینس بکریاں ریوڑ کے ریوڑ کیوں قربان ہو رہی ہیں. جو قربان ہو جائے گا اس کی نسل اللہ آباد کر دے گا. زمین پہ کیا لڑنا، کل کو آپ بھی مر جاؤ گے، جس سے لڑ رہے ہو وہ بھی مر جائے گا. زمین وہیں کی وہیں. جب محبت سے رہو، پیار سے رہو، سلوک سے رہو، اور اپنے آپ کو ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذمہ دار سمجھو کہ ہم پیدا تو عمر کوٹ میں ہوئے ہیں پر ہم نے پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے. کیوں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے. فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اهله، فصل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ کما انت اهله، وقلبنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ یہ جتنے مسلمان بھائی اکٹھے ہیں ہم سب کو تو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی کامل محبت کو پیدا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں
اسلام کے زندہ ہونے کا ہم کو تو ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے، سارے اپنے فضل سے معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں آج پکی توبہ کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں توبہ پہ پکا کر دے۔ یا اللہ جتنی بھی مخلوق کی دل میں محبت ہے وہ نکال دے اور اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرما دے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ دیہاتی ہوں، شہری ہوں، تھر کے ہوں یا تھل کے ہوں، جہاں جو آباد ہے یا اللہ تو اس کی وہاں حفاظت فرما، اس کے ایمان کی حفاظت فرما، اس کی جان مال کی حفاظت فرما، عزت کی، آبرو کی، اولاد کی، بیٹے بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں کو عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کر دے۔ میرے مولا اب تیرے بندے تجھے پہچانتے نہیں، ان کو اپنی پہچان کروا دے۔ یا اللہ تیرے بندے تیرے حبیب کو آج نہیں جانتے، ان کو اپنے حبیب کی پہچان کروا دے۔ یا اللہ تیرے بندے تیری مخلوق ہیں، تیری دوزخ کو نہیں جانتے، ان کو دوزخ کا پتہ بتا دے۔ یا اللہ تیرے بندے جنت کو نہیں جانتے، جنت کا پتہ بتا دے۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں دنیا میں اکثریت موت کے بعد کی زندگی کو نہیں جانتی، آخرت کو نہیں جانتی۔ تیرے مولا آخرت کی زندگی ہمیں سمجھا دے، بتا دے کہ تیرا وعدہ حق ہے، تجھ سے ملاقات حق ہے، اور جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، اچھے اور برے کو جزا سزا بھی ہے۔ تیری بارگاہ میں آ کر ہم نے اپنے کیے کا حساب لینا ہے۔ مولا ہمیں یہ بات سمجھا دے، ہمیں یہ بات بتا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، جن کی آنکھوں پہ پردہ ہے اور جو تیری ذات سے غافل ہیں، تجھے نہیں پہچانتے، ان سب کو میرے مولا اپنی پہچان کروا دے۔ میرے آقا ہمارے اللہ اسلام کے بارے میں ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے معاف کر دے، نماز کے بارے میں جو سستی ہو رہی ہے معاف کر دے، نماز کو پکا کر دے، ہمارے اخلاق ٹھیک کر دے، ہمارے بازاروں میں جھوٹ کو ختم کر دے، رشوت کو دفتروں میں ختم کر دے، بدزیانتی کو ختم کر دے، خیانت کو ختم کر دے، اچھے اخلاق کو زندہ فرما دے، مسلمانوں کی آپس میں محبتیں پیدا کر دے۔ میرے مولا پوری دنیا میں امن کو قائم کر دے، آپس کی لوٹ مار ختم کر دے، ظلم و ستم کو ختم کر دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں تیرے حبیب کی امت بڑے زمانے سے پٹ رہی ہے، ذلتوں میں پس رہی ہے۔ میرے مولا مصیبتوں کے بادل بھی دیکھے ہیں جب سے آنکھ کھولی ہے۔ یا اللہ کب یہ صبح نکلے گی، کب یہ بادل ہٹے گا؟ تو ہی فیصلہ کرے گا تو کچھ ہوگا۔ یا اللہ تو اب عزت کے فیصلے کر دے، کامیابی کے فیصلے کر دے۔ میرے مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ زمین تیری، یہ آسمان تیرا، یہ فضا و ہوا تیری، حکومت تیری، تو عزت دے تو تجھے کون روکے، تو فخر لے ذلیل کرے تجھے کون روکے۔ میرے مولا یہ اتنے بندے ہزاروں کسی دنیا کے بادشاہ کے دروازے پر جائیں تو وہ بھی ان سب کی مان جائے، تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، یہ سب تیرے بندے تجھے منانے آئے ہیں۔ میرے مولا ہمارا دنیا کا بھی دستور ہے، کوئی ناراض ہو جائے، چار آدمی اس کے دروازے پر جاتے ہیں، وہ مان جاتا۔ یا اللہ یا اللہ یہ اتنے بندے تجھے منانے آئے، میرے مولا اب ہماری سزا کو ختم کر دے، ہماری مصیبت کے دن پھیر لے۔ یا اللہ تم مان جائے، اپنے حبیب کی امت پر سے مصیبتوں کو ختم کر دے۔ میرے مولا تو ہی ہے ہمارا بھائی، ساری دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، سارا جہان دشمن بنا ہوا ہے۔ میرے مالک ہم تو خوف زدہ ہو کر، سب سے نا امید ہو کر تیرے دروازے پر آئے۔ میرے مولا جو تیرے در پہ آ جاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹاتا۔
میرے مالک ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، میرے مولا ہمیں خالی واپس نہ لوٹا، دنیا کے بادشاہوں سے ہم نا امید ہوتے ہیں، یہاں کے چھوٹے بھی ظالم ہیں، یہاں کے بڑے بھی ظالم ہیں، یہاں کے حاکم بھی ظالم ہیں، حکومت بھی ظالم ہے، آج ظالموں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میرے مولا یہ اتنے بندے تیری بارگاہ میں فریادی ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین آسمان کے واحد مالک، کوئی تیرا شریک نہیں جس کو جا کر کہیں، کوئی تیرے مقابلے میں نہیں میرے مولا، تجھے کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، تجھے کچھ کرنے کے لیے کسی سے مدد نہیں مانگنی پڑتی، تیرا امر آتا ہے کون اور زمین میں ہو جاتا ہے، میرے مولا تیری بارگاہ میں ہیں، لٹ کے آئے ہیں، ٹوٹ کے آئے ہیں، ذلیل و خوار ہو کے آئے ہیں، اور پچھلی کتنی صدیوں سے ہو رہی ہیں، اب ہماری سزا کو ختم کر دے اور اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی، ایمان کی، اس زمین نے بہت خون پی لیا ہے میرے مولا، بہت خون بہ گیا ہے، اب تو بس کر دے، ہدایت کا سورج چمکا دے، جتنے تیرے بندے ہیں جو تجھے نہیں پہچانتے تو ان کو بھی اسلام کی دولت دے دے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہم سب کے خیر خواہ ہیں، سب کو ایمان کی دولت دے دے، جو جہاں رہتا ہے، جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ سے پیدا ہوا ہے میرے مولا، جو رنگ و نسل رکھتا ہے، جو زبان بولتا ہے، اگر وہ تجھے نہیں جانتا تو اس کو اپنا کلمہ نصیب فرما دے، اپنے حبیب کا پہچان کروا دے، ایمان کی دولت دے دے، پوری دنیا میں میرے مولا اسلام کو زندہ ہونے کے لیے تو ہمیں ذریعہ بنا لے، ہمیں قبول فرما لے، ہم تیرے گندے بندے ہیں، ہم خود اسلام پہ چلنے کے اہل نہیں رہے، ہمیں بھی ایمان کی دولت دے دے میرے مولا، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہمارے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی زبانیں ہو جائیں اور ایک ایک زبان تیرے شکر میں ہزاروں سال گزار دے، پھر بھی ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، میرے مولا ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، میرے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما دے، اور میرے مولا پوری دنیا میں جتنے بھی آج میرے مولا نافرمانی کی شکلیں ہیں اور نافرمانی پھیلی ہوئی ہے، اس کو ختم کر دے، اس نے تو ہماری نسل کو برباد کر دیا، یا اللہ ہر ماں باپ پریشان ہے اپنی اولاد سے، چاروں طرف نافرمانی ہے، یا اللہ کہاں لے جائیں اپنی نسلوں کو، کہاں لے جائیں اپنی اولادوں کو، ہر بازار میں، ہر اسکول میں، دفتر میں، ہر گھر میں میرے مالک تیری نافرمانی کے دے رہے ہیں، شیطان نے پھندے لگائے ہیں، جو قدم مسجد کو آتے تھے آج وہ بدماشی کے اڈوں کی طرف چل پڑے، میرے مولا ان قدموں کو واپس مسجد میں لے آ، میرے اللہ جن گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی آج ان گھروں میں گانے بجانے کی آوازیں گونج رہی، سارے بازاروں میں گانے گونج رہے، کوئی تجھ سے ڈرنے والا نہیں، میرے اللہ ہماری بے بسی پہ رحم فرما دے، اسلام کو زندہ کر دے، ہم بھی ان آنکھوں سے دیکھ رہے، ہمیں بھی اس کے جلوے دکھا دے، پاکیزہ زندگی دکھا دے، اس بے حیا زندگی کو ختم کر دے میرے مالک، آج اسلام پہ چلنے والوں کے لیے ہر آدمی رکاوٹ بنتا ہے، نافرمانی کے لیے ہر آدمی ساتھی بنتا ہے، یا اللہ تو نافرمانوں کا ساتھ چھوڑ دے، اللہ ان کی قوتوں کو پاش کر دے اور فرمانبرداروں کو عزت عطا فرما، ان کے لیے اسلام پہ چلنا آسان فرما، پوری دنیا میں امن چین سکون کو قائم فرما، اسلام کو قائم فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔